بہت غلط مقصد جو ہمارا ذہن میں آتا ہے کہ غلط بھی کرتے ہیں. جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, ہم روڈ غلط طریقے سے کراس کرتے ہیں, ہر جگہ گندگی پھیلا دیتے ہیں, کیونکہ میرا وطن ہے نا, یہ میرا وطن پاکستان ہے, تو پھر اس کا مس یوز ایسا غلط کرتے ہیں. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم آنے والی تمام نسلوں کو پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. آج ہم قائد اعظم, جیسے ہمیں نے موضوع رکھا جناح کا پاکستان, کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسا سوچا تھا؟ اس موضوع پر ہم بات کریں گے, کچھ اچھی بات بھی اور کچھ ایسی بات بھی کہ چل ہو سکتا ہے کہ کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات, کچھ اصلاح ہو جائے, کچھ ایسی بات ہو جائے کہ ہم شاید آج سے یہ عہد کر لیں کہ آج سے یہ وطن میرا گھر ہے اور میں اس کو ہمیشہ اچھا رکھنا چاہتے ہیں, اچھا رکھنا چاہتی ہوں, اچھا رکھنا چاہتے ہیں. لیٹس سی بات کرتے ہیں, ہم ذرا سا آگے چلتے ہیں. اور سب سے پہلے میرے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں میرے مہمان گرامی, کیونکہ اسپیشل ٹرانسمیشن کا وہ حصہ ہے, تو یہاں پر گیسٹ بھی ہیں, ججز بھی ہیں, اور یہاں بہت سارے تقریری مقابلے میں حصہ لینے والے بڑے پیارے پیارے بچے بھی ہیں. لیٹس سی سب سے پہلے یہاں پر جو تشریف رکھتے ہیں, میرے مارننگ شو کا حصہ ہمیشہ بنتے ہیں, بڑے بڑے پروگرامز جو بھی میں کرتی ہوں اور اپنے وطن کے لیے جب بھی کرتی ہوں, وہ ہمیشہ میرے ساتھ شانہ برشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی خوبصورت انداز میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے. تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ صرف ایک میرے ساتھ یہ گیسٹ نہیں ہیں, بلکہ سینئر نائب خاکسار تحریک پاکستان کے نائب صدر بھی ہیں اور یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. اور جب خاکسار تحریک کی بات کروں تو ہمارے پاکستان بننے میں خاکساروں کا خون بھی شامل ہے. تو یہاں تشریف رکھتے ہیں حکیم عسکری صاحب, پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت ہے, کرم ہے. بہت شکریہ, آپ نے آج قائد اعظم محمد علی جناح, اور ساتھ میں یہ بھی سرپرائز دے دوں کہ آج کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کی بھی سالگرہ آج آپ کو بہت مبارک. جی جی بہت بہت مبارک ہو, بہت شکریہ. میں قائد اعظم محمد علی جناح پر ایک شعر سنانا چاہتا ہوں کہ امنگوں کا عظمت کی ضیاء, امنگوں کی عظمت کی ضیاء, قائد اعظم محبت اور اخوت کی ردا, قائد اعظم محکم تھا یقین جس کا اٹل, جس کا ارادہ پہلے سے بھی آج اس کی ضرورت ہے زیادہ. کیا بات ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کو میں ججز سے بھی انٹروڈیوس کرواتی ہوں. میرے ساتھ سب سے پہلے میرے بالکل قریبی میرے الٹے ہاتھ پہ تشریف رکھتے ہیں فیضان عرفات, اور یہ ہیں او ڈی کنسلٹنٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فیضان؟ میں بالکل ٹھیک, الحمدللہ. اور تھینک یو سو مچ. لائیو ٹرانسمیشن, اسپیشل ٹرانسمیشن قائد اعظم محمد علی جناح کے بچوں کے ساتھ یا اس طرح کی چیزوں میں اگین قائد اعظم کا جو پیغام ہے اس چیز کے اوپر شاید آج بہت سارے لوگ سو رہے ہیں, لیکن جو جاگ رہے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں, ان کے ساتھ اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے آلویز دے. بہت شکریہ, تھینک یو. اور ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں مہمان گرامی, بہت نائس پرسن, عابد علی امنگ. اللہ کرے یہ امنگیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے. پاکستان ڈیبیٹ کونسل سے یہ تشریف لائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. ہم بھی ایک امنگ رکھتے ہیں اپنے پاکستان میں, اور آپ کے نام کے ساتھ امنگ ہے, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ. یہ امنگیں ہمیشہ ہمارے قائم رہے. اچھا جی, ہمارے ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں طلحہ عالم. یہ ہیں ہمارے ساتھ جنرل سیکریٹری طوبہ فاؤنڈیشن سے. السلام علیکم. کیسے طلحہ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا جی طلحہ, اور میں ناظرین آپ کو بتاتی چلوں, جس طرح فیضان صاحب ہیں, عابد علی صاحب اور طلحہ ہیں, یہ ججز کے فرائض انجام دیں گے. لیکن میں تھوڑی سی آف کورس یو آر اے ویری سینئر پرسن, میں عابد علی صاحب سے ذرا اسٹارٹ کروں گی کہ سر ہم نے سیلیبریٹ تو کرتے ہیں آف کورس جب بڑا دن آتا ہے 14 اگست 6 ستمبر, ہم لوگوں کی دوبارہ ہم ان یادوں کو, اور یہ تو ایک ایسی زندگی کا ایک حصہ ہے 25 دسمبر, ایک ایسی شخصیت اس زمین پر ابھر کے سامنے آئی جس نے ہمیں اتنے, لوگ ہمیشہ اپنے لیے سوچتے ہیں کہ میں دنیا میں آیا ہوں اور ہم یہ میسج ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں, میں اپنے گھر کو لک آفٹر کر دوں, لیکن اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو, جنہوں نے یہ سوچ کو امپلیمنٹ عمل کر دیا کہ میں پورے ملک کے پاکستان کے جو ایک وطن حاصل کرنے کی جو جستجو لگن ہے نا, یہ اس اللہ کے بندے میں ایسی آئی کہ اس نے کایا پلٹ لی, نہ اپنی صحت کا خیال کیا. جبکہ سوال نمبر جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی صحت میں بہت اسٹرانگ ہو جاؤں, میں دودھ پیوں, میں یہ کروں, میں وہ کروں, لیکن وہ پتلے دبلی سی شخصیت, اور میں کہوں گی ناتواں لگتے ہیں ہمیں
لیکن انہوں نے اپنی ذہنی صلاحیتوں سے تمام دنیا کو طاقتور ہمارے پاکستان کو بنا دیا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جو آپ کی گفتگو تھی, مجھے صرف آپ کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قائد اعظم اپنی محنت کر کے ہمیں وطن دے کے چلے گئے. آئے ہائے. اب پاکستان کہاں پر ہے؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان میرے دونوں جانب ہے. یہ پاکستان ہے, بے شک, اور آنے والے وقت میں یہ یہاں پر ہوں گے, اور جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ یہاں پر ہوں گے, اور پاکستان اسی طرح چلتا رہے گا. یہی قائد کا پیغام تھا, یہی ہمارا پیغام ہے, اور یہی آپ کا پیغام. واہ واہ. میں فیضان سے بات کروں گی, فیضان عرفات, اور میں فیضان یہ پوچھوں گی, ہم آج سیلیبریٹ کریں, کیا ہم صرف سیلیبریشن تک ہی ہیں قائد اعظم محمد علی سے اسی دن یاد کریں گے؟ کیا وہ ہمارے ہر بچے کے اندر قائد اعظم ہمیں نظر آتا ہے؟ دیکھیں اس میں نا سبھی دو پہلو ہوتے ہیں بڑے مزیدار. ہم یوزولی اس طرح کی جب گفتگو کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں جی بالکل سیلیبریشن تک ہی رہ گئی ہے ہمارے بات, تو پھر اب ہم نا سیلیبریشن بند کر دیتے ہیں. بالکل, بٹ ایسا ضروری نہیں ہے. آپ نے سیلیبریشن کرنی ہے کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں نا, یہ آپ کا ٹونک ہے جو آپ کو بار بار ملتا رہتا ہے, آپ کو بار بار یاد دہانی کراتا رہتا ہے کہ کوئی پیغام تھا, کوئی میسج تھا, کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہے اپنے عمل کے اندر. انسان ہے, ہم بھول جاتے ہیں بعض دفعہ. سو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. لیکن یس, کچھ جگہوں پہ ہمارا حال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ شاید ہم نے صرف 25 تاریخ کی چھٹی سیلیبریشن تک ہی اس کو محدود کر دیا ہے, 14 اگست اور ایسی بہت ساری چیزوں کو. لیکن اگین علامہ اقبال کا ہی بڑا شعر ہے نا کہ اس بڑی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل دیٹ ود دا ینگر جنریشن کمنگ فارورڈ بڑا مزیدار رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ٹھیک کہا. اور ذرا میں بات کروں گی طلحہ عالم سے. طلحہ, بچوں کو ہم نے گیدر کیا اور اسپیچ کا ایک اہتمام کیا, تقریری مقابلے کا. بچوں کے اندر کبھی ہم جب اسپیچ سنتے ہیں, اب بھی سنیں گے ماشاءاللہ, میں سنتی رہتی ہوں, ہر سال کا ہی یہ پروگرام آتا ہے, تو بچوں میں ایک وہ بھی ہوتی ہے اور انسپریشن ہوتی ہے, جیسے بڑے بڑے لوگوں کا نام لینا, راشد مناز اور بھٹی صاحب, میجر عزیز بھٹی, اور بہت سارے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, اور بہت سارے لوگوں کا انسپریشن بھی ہوتی ہے. لیکن پھر ان کے اندر ایک تکلیف بھی ہوتی ہے جو ان کی تقریر میں جھلک رہی ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو کیا بچے اتنا فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں, قائد اعظم یا علامہ اقبال یا مولانا محمد علی جوہر یا ابوالکلام آزاد, یہ جتنی شخصیات ہیں نا, یہ شخصیات آسمان سے نازل نہیں ہوئی ہیں. ان شخصیات کی تربیت اور ان شخصیات کو بنانے میں جو ہے وہ سب سے اہم کردار ان کے بچپن کا, ان کے والدین کا اور ان کے ماحول کا ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, آپ آج دیکھیں کہ کم عمر بچے ہیں اور آج یہ ایک بڑے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اپنا لوہا منوانے آئے ہیں. تو دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی مستقبل میں ایسی ویژنری شخصیت چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو بچپن سے جو ہے نا اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو آج بچوں کو اگر محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ان کی کچھ غلطیاں ہیں تو اساتذہ ہیں وہ بتاتے ہیں, جیسے ہمیں بتایا گیا. اور آج اساتذہ ہی کی وجہ سے منور رانا نے کہا تھا نا کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے, پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے. تو اساتذہ بھی موجود ہیں انشاءاللہ تعالی. ان بچوں کی وجہ سے ہمارا مستقبل بھی روشن ہوگا. اور میں اس شعر پر اپنی بات ختم کروں گا کہ پروین شاکر نے کہا تھا کہ بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے, موسم کے ہاتھ بھیگ کے صفاق ہو گئے, اور بادل کو کیا خبر کہ بارش کی چاہ میں کتنے بلند و بالا شجر خاک ہو گئے, اور جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں, بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. واہ واہ, کیا بات ہے. ہمارے کیونکہ اسپیچ کمپٹیشن کی بھی بات ہم کریں گے اور اس کا رول بھی میں آپ کو بتاؤں گی, لیکن اس سے پہلے میرے پاس ایک ایسی بچی موجود ہے جو ملی نغمہ سنانا چاہتی ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں کہ بچی ذرا آنکھوں سے محروم ہے لیکن دل کی احساس سے بالکل محروم نہیں ہے, لفظوں سے وہ محروم نہیں ہے. منال ہمارے ساتھ موجود ہے, ملی نغمہ سنائیں گے. جی منال, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ اور آپ میرے رمضان ٹرانسمیشن عبادت رمضان میں بھی تشریف لاتی ہیں, 6 ستمبر کے ملی نغمے ہوں اس میں بھی آتی ہیں, یعنی کہ نعت بھی سناتی ہیں اور تقریر بھی اس میں بھی, اور آج ملی نغمہ بھی سنانے آ رہی 14 اگست. یعنی کہ ملال جو ہے وہ سبی اور عرش کا جو پروگرام ہے وہ کبھی نہیں مس کریں گی. ہاں جی ایسا ہے, جی اچھا لگتا ہے یہاں آنا؟ جی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. چلیں جی, کیا سنائیں گی آپ ہمیں؟ یوں دی ہمیں آزاد کی چلیں جی, دنیا. بالکل بالکل.
यूं दी हमें आज़ाद के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, यूं दी हमें एहसान, यूं दी हमें आज़ाद के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। वाह मिनाल, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत अंदाज मिली नगमा हमें सुनाया मिनाल ने। अच्छा जी, मैं अब स्टार्ट करूंगी तकरीर मुकाबला, जो ऑफ कोर्स स्पॉन्सर बाय हमारा टेस्ट लैंड स्पॉन्सर है हमारे साथ। और जी बात करूंगी इसके रूल्स कैसे, बच्चे जितने भी इस वक्त बिहाइंड इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, और तकरीरी मुकाबले में आपको मिलेगा 3 मिनट का टाइम, और यहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल मौजूद हैं, और बस टाइम को मद्देनज़र रखें। और जैसे जैसे हम माशाल्लाह जितने कंसल्टेंट जितने भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे हैं, और जितने भी मैं कहूँगी टोटल 17 या 20 हैं, और 1 बाय 1 वो अपने यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, अपना नाम लें और अपने स्कूल का नाम ज़रूर बताएं, ताकि हमारे जजेस नोट डाउन कर सकें। और टाइम को मद्देनज़र रखें, ये ना हो कि फिर वो मैं नंबर आपके वहाँ पे मिस हो जाए। तो आपका इसमें मैं चाहूँगी ख़ास तौर पे पूछना, सर प्लीज़ ये बताइएगा कि बच्चों की जो बोलने का, लफ्ज़ का और टेम्पो का, ये तमाम या अल्फाज की अदायगी, जो चीज़ें काउंटेबल हैं वो बता दें। मेरा बेटा हमारे पास आपके 30 मार्क्स हैं, इन 30 मार्क्स में हमारे पास 15 मार्क्स हैं डिलीवरी के, कि आपने कैसा बोला, कैसा कहा, और 15 मार्क्स हैं आपके कंटेंट के, कि आपने क्या कहा। इन 2 चीज़ों से मिलकर बेटा स्पीच बनती है कि आपने क्या कहा और कैसा कहा। आपके 10 नंबर मवाद के हैं, कंटेंट कह लीजिए, 10 नंबर आपके डिलीवरी के हैं यानी अदायगी कह लीजिए, 5 नंबर उसी के हवाले से तलफ़्फ़ुज़ के हैं ताकि जिस ज़बान में आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसका हक़ अदा हो, और 5 नंबर रेलेवेंट रेफरेंसेस के हैं कि आप जो भी बात हमारे सामने पेश कर रहे हैं उसका कोई तारीख़ी हवाला या उसकी कोई सनद या उसका कोई सबूत, उसका कोई एविडेंस है। इस तरह 30 मार्क्स टोटल है हमारे पास। आपके पास 2.5 मिनट का दौरानिया इब्तिदाई है। आपको अपनी तकरीर ख़त्म करने के लिए मज़ीद 30 सेकंड दिए जाएंगे। 3 मिनट के अंदर आप अपनी तकरीर को ख़त्म कर सकते हैं। 3 मिनट से ज़ायद आपको जो है वो नहीं दिए जा सकते। ओके जी सर, बहुत शुक्रिया, ये आपको डिटेल हमने बता दी है। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर बच्चा यहाँ पर आ चुका है तकरीर के लिए, और इसमें सब चीज़ों पर एक भारी है, और वो है आपका कॉन्फिडेंस, कि आप कहीं पर भी फीलिंग से जो हम अदायगी करते हैं वो अलग नज़र आ जाती है, और हम जो कुछ लफ्ज़ ऐसे ही कह देते हैं वो पता चल जाता है आपके एक्सप्रेशन से। लेट्स सी हमारे साथ पहले कैंडिडेट हैं वो कौन है जी। प्लीज़ अपना नाम और स्कूल का नाम प्लीज़ बताइए। मोहतरम सामीन और नाज़रीन और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खिज़र नियाज़ है, मैं आयशा भवानी का तालिब इल्म। मेरा आज का उन्वान है कायद का पाकिस्तान। खिज़र माइक करीब करो। सदर अली वक़ार, 1947 से पहले की बात है, एक सोच ने जन्म लिया। वो सोच थी पाकिस्तान, वो कानून था इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, वो नज़रिया था रियासत मदीना जैसा इस्लामी मुल्क बनाने का। इसको जो आगे बढ़ाने वाली हस्ती थी, जिसे दुनिया आज भी मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम से जानती है। अगर एक सोच खिज़र एक मिनट रुक जाइए, खिज़र एक मिनट रुक जाए चंदा, आप दोबारा स्टार्ट कीजिएगा, कुछ माइक का प्रॉब्लम हो रहा है। जब तक मैं हकीम साहब से बात करती हूँ, आप सही कर दो ज़रा सा माइक का, ज़रा बेटा आपका वॉल्यूम कम है। हकीम साहब, जिस तरह माशाल्लाह हर प्रोग्राम में मैं चाहती हूँ आज कुछ आपने कुछ ख़ास लफ्ज़ लिए हैं हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के, क्योंकि आपकी फीलिंग भी तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह अपने हुब्बुल वतनी, क्योंकि आपकी जो खाकसार तहरीक पाकिस्तान से आपका जो ताल्लुक़ है, तो इसीलिए ज़्यादा हुब्बुल वतनी आप में मुझे नज़र आती है। बिल्कुल, पाकिस्तान की बुनियादों में जैसे कि आपको मालूम है कि खाकसारों का खून शामिल है, और फ्रीडम फाइटर्स की हैसियत से एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन थी जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने के लिए मुसल्लह जिन्होंने जद्दोजहद की। और 19 मार्च 1940 का वाक़या है कि जिसमें 313 खाकसारों ने बाकायदा तौर पर मार्च करते हुए लाहौर के टिब्बी के मकाम पर से शाही मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे थे, तो अंग्रेज़ फ़ौज ने, कर्नल बेटी ने वहाँ पर उनको रोका
اور ان کو روک کر ان کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور ان کو باقاعدہ توہین آمیز الفاظ استعمال کیے کہ جو کسی بھی مذہب کا شخص جو ہے اپنے مذہب پر حملہ آور برداشت نہیں کر سکتا. اس موقع پر خاکسار نے ایک سالار نے بیلچے سے کرنل بیٹی کی گردن اتار دی اور اس کے بعد مشین گنوں سے خاکساروں پہ فائرنگ شروع ہوئی اور خاکساروں نے بیلچوں سے، کیونکہ بیلچہ فوج کہلاتی تھی، تو بیلچوں سے انگریزوں کی گردنیں اتاری. اور اس جنگ کا بنیادی کردار یہ رہا کہ ٹھیک 19 مارچ 1940 کے ٹھیک 4 دن کے بعد 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پاس ہوئی ہے اور قرارداد لاہور کو بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا. اور یہ بہت ایسا بڑا مارکا تھا جہاں پر انگریز کے قدم اکھڑ گئے تھے اور انہوں نے ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اور جاتے وقت انہوں نے بے شک قائد اعظم کامیابی کی دہلیز تک پہنچ گئے تھے اور 23 مارچ کو قرارداد پاکستان پاس ہوتی ہے. 14 اگست 1947 کو پاکستان کا وجود اس دنیا میں آ جاتا ہے اور دنیا کی بڑی طاقتوں میں اس وقت پاکستان موجود ہے جو کہ ایٹمی طاقت ہے. چاروں موسم ہیں، دریا، پہاڑ، سمندر اور باغ موجود ہیں. ہمارا یہ عظیم ملک صرف ایک اور آزادی کی تحریک کا منتظر ہے جسے مکمل آزادی کہتے ہیں، جسے واقعی قائد اعظم کا پاکستان ہم بنائیں گے. یہ علامہ مشرقی کا شعر ہے کہ یہ زمین کی بہتری ہے تن من ہرک لگا دو، یہ زمین کی بہتری ہے تن من ہرک لگا دو، دنیا کے بے کسوں کو تقدیر حق سنا دو، روٹی تو شے نہیں کچھ یہ غریب کو ہے دھوکا، ہو غریب کی حکومت اس کی ہوا چلا دو. ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جہاں پر سب محفوظ ہو اور سب کے حقوق مل رہے ہوں، جہاں پر انصاف، تعلیم اور تمام ضروریات زندگی کے مراحل انسانی بنیادوں پر اسے مل رہے ہوں. ایسا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان. بالکل انشاءاللہ ایسا ہی پاکستان بنائیں گے. اچھا جی، ہم تقریری مقابلے کی جانب چلتے ہیں. ججز بھی بالکل ریڈی ہیں اور خضر عائشہ بوانی سے بچہ بالکل ریڈی ہے. بیٹا جی اسٹارٹ کیجئے گا، آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہو گیا. جی صدر علی وقار، 1947 سے پہلے کی بات ہے. ایک سوچ نے جنم لیا، وہ سوچ تھی پاکستان، وہ قانون تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ نظریہ تھا ریاست مدینہ جیسا اسلامی ملک بنانے کا. اس کو جو آگے بڑھانے والی ہستی تھی جسے دنیا آج بھی محمد علی جناح کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ سوچ جس نے محمد علی جناح کو آج تک دنیا یاد کرتی ہے. اگر ایک سوچ زیادہ لوگوں میں پیدا ہو جائے تو وہ ایک سوچ نہیں بلکہ ایک جنون بن جاتا ہے. وہ یہی جنون تھا جس کی وجہ سے آج ہم آزاد ملک میں بیٹھے ہیں اور آزاد ملک میں بیٹھ کر بھی ناشکری جیسی سوچ رکھنے والوں کو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی خرابیوں کو پردہ پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. صدر علی وقار، 27 رمضان کے مبارک دن پر میرے وطن کی آزادی کی بات ہو یا پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلم دنیا کا پہلا ایٹمی طاقت ملک بننا، دنیا کی بہترین فوج کی بات ہو یا پھر 1 منٹ میں 5 جہاز گرانا، نمک کی کان کی بات ہو یا پھر برف پوش پہاڑیاں، ہاں جناب اعلیٰ، معدنیات کے سب سے بڑے ذخیرے کی بات ہو یا پھر گیس، سونا، کوئلہ، تانبے کی، میرا ملک سب سے آگے رہتا ہے تو میرا دل یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے. صدر علی وقار، پاکستان وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا. پاکستان وہ ملک ہے جس کو چاروں صوبوں سے نوازا گیا. پاکستان وہ ملک ہے جہاں اپنی رائے پیش کرنے کی آزادی ہے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں عارفہ کریم، عافیہ صدیقی، جنید جمشید، مولانا طارق جمیل، اقرار الحسن، عبدالستار ایدی، عبدالقدیر خان جیسی مشہور شخصیات موجود ہیں. تو پھر شاعر بھی کہتا ہے کہ ہم ابن رشد ہی نہیں، ہم جابر بھی، ہم کندی بھی، ہم ابن خلدون طبری بھی، ہم ابن سینا، ابن الہشم، البیرونی توسی بھی، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی، ہم خیال ڈلے شاپوری کے، ہم رومی کی مثنوی ہیں، ہم ساز بنے تو بھلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم رقص بنے، ہم وجد بنے، ہم سچل سرمست بنے، جب جنگ ہوئی تو دولہ دریا خان بنے، جب امن ہوا تو اکبر کے نورتن بنے. جب ان مشہور شخصیات کا تعلق میں نے اپنے وطن عزیز سے دیکھا تو میرا دل یہ کہنے پر مجبور ہو گیا
کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے. صدر علی وقار، جو لوگ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان نہیں، انہیں میں بتاتا چلوں کہ 80 اور 81 ہوتے ہیں، زیادہ چیخنے والے مراسی ہوتے ہیں. میرے دیس میں آج بھی کلندر کی دھمال پیار کی اعلیٰ مثال ہے. میرے دیس میں آج بھی سچل سرمست کا رقص وفاؤں کا عکس ہے. میرے دیس میں آج بھی نبیوں کی مسکن سے محبتوں کے جشن ہے، جہاں میر کی غزل میٹھا درد بن کر دلوں میں سما جائے، جہاں اقبال کی نظم محبت کا عنوان بن کر زندگیوں پر چھا جائے، جہاں میر انیس کا کلام حب علی رسول کا وسیلہ بن جائے. تو میرا دل یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے. پیش کرتا ہوں سلام ملت کے پاسبان محمد علی جناح کو. شکریہ. بہت شکریہ خضر. اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز خضر کا، اور ٹائم کو مد نظر رکھیں. اور یہ ہے تقریری مقابلہ اور موضوع گفتگو ہے جناح کا پاکستان. نیکسٹ ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ کون موجود ہے؟ ملائکہ قریشی. میرا تعلق ایڈن گرامر اسکول سے. اوکے جی، نام ان کا؟ اجازت ہے جی بسم اللہ. خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. صدر وقار، آئیے آپ کو دکھاؤں جناح کا پاکستان. دیکھیے وہ نوجوان کہ جس نے سینے پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے، جس نے دشمن کی گردن نہ چھوڑی، خود سنگینوں سے چھلنی ہو گیا، جو BRB نہر پر دشمن کا گولہ لگنے سے شہید ہو گیا، جس نے جہاز کا رخ زمین کی طرف موڑ کر جام شہادت نوش کیا، جس نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 جہازوں کو زمین بوس کر دیا. میرے سامنے راشد منہاس کی حب الوطنی ہے، جو موت کو گلے لگا کر یہ کہہ رہی ہے یہ ہے جناح کا پاکستان. میرے سامنے ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں کہ جنہوں نے 28 مئی 1999 کو پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر پوری دنیا کو بتا دیا یہ ہے جناح کا پاکستان. میرے سامنے 2005 کے زلزلے کے متاثرین کی امداد کرنے والے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ہے جناح کا پاکستان. صدر وقار، قدرتی علام ہو یا معاشی بدحالی، سیلاب کی تباکاریاں ہو یا زلزلے کی آزمائش، ریلوے کی اصلاح ہو یا نہروں کی بھل صفائی، 65 کی جنگ ہو یا کارگل کا مارکا، ہیٹ اسٹروک ہو یا کرونا وائرس، JDC ED بلدیہ سیلانی اورنگی کورنگی، حتیٰ کہ ہر نوجوان نے اپنے تحت یہ اعلان کیا یہ ہے جناح کا پاکستان. تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، معصوم بچوں کو بچاتے ہوئے اپنے ہی سینے پر گولیاں کھا کر یہ ثابت کیا یہ ہے جناح کا پاکستان. اور آج بھی اس جناح کے پاکستان میں بسنے والا ہر شہری، خواہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا ضعیف، اس ملک کی دفاع کے لیے، سجاوٹ کے لیے، سخاوت کے لیے، سکون کے لیے، امن و آشتی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کو تیار ہیں. یہ ہے جناح کا پاکستان. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. ہم نے روندا ہے صحراؤں کو بیابانوں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. شکریہ. بہت خوبصورت انداز، بہت پیارا. اور جی میرے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ٹائم مینیج کیا ہے، بہت خوبصورت انداز، بلکہ جلدی کور اپ کر لیا. نیکسٹ ہمارے ساتھ کینڈیڈیٹ کون موجود ہے تو ہم ان کے پاس بھی چلتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ججز دیکھ رہے ہیں سر کچھ بچے بالکل کافی چیزوں کو مد نظر رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے جی بچی بالکل ریڈی ہے. بیٹا میرا نام ہرمین سید ہے اور میں ناصر اسکول سے تعلق رکھتی ہوں. کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ ہرمین سید. ہرمین سید، ٹھیک ہے. ہرمین بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیر کی ختم ہوئی صبح کے آثار ہوئے، تیر کی ختم ہوئی صبح کے آثار ہوئے، شہر کے لوگ نئے عزم سے بیدار ہوئے. شاخ در شاخ چمکنے لگے خوشبو کے چراغ، شاخ در شاخ چمکنے لگے خوشبو کے چراغ، عالم خاک پہ پیدا نئے گلزار ہوئے. میرے معزز جج صاحبان اور پاکستان کی عوام، آپ کو ہرمین سید کی طرف سے السلام علیکم. صدر وقار، تاریخ 25 دن پیر، مہینہ دسمبر، سال 1876، مکان وزیر مینشن، مقام کھارا در، شہر کراچی، دیش ہندوستان اور
انگریز حکمران. شب خستہ صبح صادق سے خائف راہ فرار کی متلاشی ہے. ادھر مؤذن اذان دیتا ہے, ادھر پوجا جنا کے خوابگاہ میں مسلمانان ہند کی آزادی کا آفتاب پرجمال آنکھ کھلتا ہے. نام محمد علی جناح رکھا جاتا ہے. آج کے عنوان کا سب سے پہلا اور اہم لفظ جناح یعنی قائد اعظم محمد علی جناح, اور دوسرا اہم لفظ پاکستان, وہ پاک سرزمین جس کی بنیادیں ہمارے بزرگوں کی ہڈیوں اور نوجوانوں کے خون کے گاڑے سے تیار کی گئی ہیں. آج جس پاک سرزمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں, وہاں کی بیٹی عائفہ کریم 9 سال کی عمر میں کم عمر ترین مائکروسافٹ انجینئر ہونے کا اعزاز حاصل کرتی ہے, جہاں کا بیٹا 11 سالہ حسن ادیب اپنے والدین سے کوئی بھوکا نہ سوئی کی فرمائش کرتا نظر آتا ہے, جہاں کا سرجن ڈاکٹر محمد محی الدین انسانی جسم میں جانور کے دل کو لگا کر تاریخ میں اپنا نام رقم کراتا ہے, جہاں کا علی سرپارہ پہاڑوں کو اپنا مسکن بنا جاتا ہے, جہاں کی بیٹی نسیم حمید کھیل کے میدان میں جھنڈے گاڑ جاتی ہے, تو علی معین نوازش اے لیولز میں 21 سے لے کر دنیا کو محو حیرت کر جاتا ہے, جہاں عیدی چھیپا, ظفر عباس, سالم برنی, ڈاکٹر عبدالقدیر خان, مولانا طارق جمیل جیسے چمکتے ستارے یہ اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم تو مٹ جائیں گے اے سرزمین وطن, پر تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. کہ مجھے یہاں پر پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ ہے جناح کا پاکستان, روشن پاکستان. تو نے اس باغ کو سینچا ہے اپنے لہو سے, تو نے اس باغ کو سینچا ہے اپنے لہو سے, تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے. آپ کی سماعتوں کا بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, واہ واہ, زبردست زبردست, گریٹ. نیکسٹ ہمارا کینڈیڈیٹ کون موجود ہے؟ جی ہاں, ایک بچی ہے, ہم ان کو بھی بلواتے ہیں, اور ماشاءاللہ ججز پراپر طریقے سے جو ہے نمبرز دے رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ تھرڈ کینڈیڈیٹ کون موجود ہے. جی بیٹا آپ نام بتائیے. میرا نام نبیلہ ہے اور میں الگ پبلک اسکول سے پڑھتی ہوں. اوکے جی, بسم اللہ کیجیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پریشانی کا عالم ہے نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں, پریشانی کا عالم ہے نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں, سنوئے قائد اعظم تمہیں ہم یاد کرتے ہیں. جناب صدر, معزز ساتھیوں اور میرے اساتذہ کرام, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کو شیئر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے جناح کا پاکستان. جی ہاں, صحیح سنا, جناح کا پاکستان. صدر علی وقار, ایک بوڑھی ماں, ایک بوڑھی عورت دروازے پر بیٹھ کر یہ رو رو کر التجا کر رہی ہے, کوئی میرے بیٹے کو بچا لو, کوئی میرے لگتے جگر کو بچا لو. ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اعلان ہوتا ہے کہ چھوٹو گینگ کے سردار کو فوجیوں نے گرفتار کر کے بے گناہوں کو بازیاب کروا دیا ہے اور جناح کو عملی جامہ دے دیا ہے, کیونکہ آپ بھی قوم کے رہبر اور رہنما تھے. ابھی کچھ ہی وقت سنا تھا, یہ اعلان سنا تھا کہ بوڑھی عورت کا جی کیا لگتا ہے کہ آج کا پاکستان ہی جناح کا پاکستان ہے, کہ آج کا پاکستان ہی جناح کا پاکستان ہے. ارے کون جناح؟ ارے وہ جناح جو کہتے تھے علم تلوار سے زیادہ طاقت ہے, اور آج ان غریب مزدوروں کے بچوں نے سڑک کنارے کھولے جائے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر کے یہ ثابت کر ہی دیا کہ آج کا پاکستان ہی جناح کا پاکستان ہے. ارے کون جناح؟ ارے وہ جناح جو کہتے تھے عورتیں بھی مردوں کے ساتھ آگے بڑھیں, عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوں, اور آج انہیں عورتوں نے انٹارکٹیکا پر قدم رکھ کر ایشیا کی سب سے تیز ترین لڑکی بن کر جہاز اڑا کر یہ ثابت کر ہی دیا کہ آج کا پاکستان ہی جناح کا پاکستان ہے. ارے کون جناح؟ ارے وہ جناح جو پارٹی مظالم کے سامنے سیکھوں والی دیوار پار کر کے شیردان بن کے بھارت کا گرون مٹی میں ملا کر یہ ثابت کر ہی دیا کہ آج کا پاکستان ہی جناح کا پاکستان ہے. چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر, چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر, خود ہی بیچ کر میں جھک نہیں سکتا. مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے, مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے, تاریخ کے اوراق میں مٹا نہیں سکتا. اور صدر علی وقار, یہ پاکستان ہماری جان ہے, ہماری شان ہے, ہمارا ایمان ہے, کیونکہ یہ ایک جناح کا پاکستان ہے. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی. یہ پربت کے جھنڈے اشجار اس کے, یہ پربت کے جھنڈے اشجار اس کے, یہ صحرا یہ جنگل گلزار اس کے, کسی کو بھی رونق مٹانے نہ دیں گے, وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے. شکریہ. بہت خوبصورت, بہت زبردست. اچھا جی, ہمارے ساتھ یہ تھرڈ کینڈیڈیٹ تھی, فورتھ تھی, ابھی ففتھ آہستہ آہستہ نمبر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, یہ تھوڑی چیزیں بڑی کاؤنٹیبل مجھے ایسا لگتا ہے, ابھی سر پتہ نہیں کہ یہ جو ہم لوگ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں تھوڑا سا دھیان, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ڈیوریشن 3 منٹ ہے,
تو ہم دوپٹہ پکڑ رہے ہیں, پھر پیپر, وہ آگے پیپر دیکھ کے پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا یہ آپ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ان دو تین چیزوں سے. تو ان چیزوں کو ذرا سا ایسے کہ آپ کمفرٹیبل طریقے سے اپنی ادائیگی کریں, ورنہ آپ کا ڈائیورٹ ہوتا ہے دماغ بہت زیادہ. چلے جی ہمارے ساتھ کون ہے گڑیا؟ میرا نام مرک زاہد ہے, میں پبلک اسکول سے. نام دوبارہ بتائیے گا. مرک زاہد. مرک زاہد جی, اسٹارٹ کیجیے. ٹائم اس گاؤں سے شہروں کی طرف پرواز کرتی ہوں, گاؤں سے شہروں کی طرف پرواز کرتی ہوں, السلام علیکم کہہ کے آپ سب کا احترام کرتی ہوں. شہروں سے ملکوں کی طرف پرواز کرتی ہوں, شہروں سے ملکوں کی طرف پرواز کرتی ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی تقریر کا آغاز کرتی ہوں. بے اثر ہو گئے سب نورے تیر تیرے بعد, بے اثر ہو گئے سب نورے تیر تیرے بعد, کیا نہیں دل کا جو احوال تیرے بعد, تو بھی دیکھے تو ذرا پہچان نہ پائے, تو بھی دیکھے تو ذرا پہچان نہ پائے, ایسی بدلی تیری کوچے کی فضا تیرے بعد. جناب صدر, آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ایک عظیم سخن ہستی قائد اعظم محمد علی جناب صدر علی وقار. دنیا میں عظیم لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے بلکہ تاریخ کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے. قانون قدرت ہے کہ جب ہر طرف ظلم کے پہرے ہوتے ہیں تو اس وقت لوگ کسی کو نجات دہندگی کی تلاش میں ہوتے ہیں. ایسے حالات میں رحمت العالمین کو جوش آتا ہے اور ایک ایسی عظیم ہستی اس دنیا میں قدم رکھتی ہے جس کا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناب. جناب صدر, میں جھکی نہیں میں بکی نہیں, میں جھکی نہیں میں بکی نہیں, کہیں چھپ چھپا کے کھڑی نہیں, میں ڈٹی ہوئی ہوں محاذ پر ہمیں ان صفوں میں تلاش کر. پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے, پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے, دہندہی بلوچی سرحدی پٹھان چل پڑے. گھر بار چھوڑے سرو سامان چھوڑ چل پڑے, گھر بار چھوڑے سرو سامان چل پڑے, ساتھ اپنے مہاجرین لیے قرآن چل پڑے, اور قائد ملت بھی چلے ہونے کو قربان, اور قائد ملت بھی ہوئے چلنے کو قربان, کیونکہ یہ تھا قائد اعظم کا پاکستان. جناب صدر, اس لیے میں نمردانی وقت سے پوچھتی ہوں کہ بولتے ہیں کہ قائد اعظم بزدل ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ کیسے ہندوستان سرزمین کے 60 لوگوں کو خون کا غسل دے کر ایک خطا عرض پاکستان کیا, اس کا نام ہے پاکستان. خوف کی شب میں ہونٹ سینے سے, خوف کی شب میں ہونٹ سینے سے, مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے, کر دیا ہے سامنے اب جسم کی دیوار کو, کر دیا ہے سامنے اب جسم کی دیوار کو, آندھیاں رہ جائیں گی یا گھونسلے رہ جائیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, دیٹس گڈ. اچھا جی, نیکسٹ کینڈیڈیٹ کون ہے, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. ساتھ ساتھ بچے, ظاہر سی بات ہے کچھ یہاں پر کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن ہے سر, آپ اس کو ہم ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا, تو یہ سپورٹ ہے کیونکہ لائیو میں یہ ہوتا ہے کہ سب ٹائم اسکرین فیس کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. نہیں بڑے بڑے لوگ نہیں بول پاتے, یہ تو بچے ہیں ماشاءاللہ اور یہ بہت اچھا بول رہے ہیں. اپنی یہ ریکارڈڈ نہیں ہے, یہ لائیو ہے, تو لائیو میں اسکرین بھی ہے تو کیمرے کو فیس کرنا, اور یہ نیچرل ہی ہے. آپ کا یہ کریڈٹ ہے کہ آپ ان بچوں کو لائیو دکھا رہے ہیں. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں بھی نہیں بول پاتے, تو بچے تو اپنی بہترین پرفارمنس ہے, یہ بوسٹ اپ ورڈز ہے. چلیے جی ہمارے ساتھ نیکسٹ کینڈیڈیٹ, آپ کا نام گڑیا؟ میرا نام سیدہ میمونہ ہے. سیدہ میمونہ, اوکے, پٹیل اسکول سے. پٹیل اسکول سے یہ آئی ہیں. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے گڑیا, سٹارٹ کیجیے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دو جہانوں کا رب ہے. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز و میزبان منصفین سامعین, السلام علیکم. صدر علی وقار, ایک بوڑھی ماں اپنے دروازے پر بیٹھی تڑپ رہی ہے اور التجا کر رہی ہے کہ اے خدارا میرے بیٹے کو بچا لو, میرے لخت جگر کو بچا لو. ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اعلان ہوا کہ چھوٹو گینگ کے سربراہ کو گرفتار کر کے بے گناہ کو بازیاب کروا دیا گیا اور جناح کے گول کو عملی جامہ پہنا دیا گیا, کیونکہ آپ عوام کے رہبر اور محافظ ہیں. کیونکہ آپ عوام کے رہبر اور محافظ ہیں. یہ خبر سننا ہی تھی کہ بوڑھی ماں کا تڑپتا دل بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے. ارے کون جناح؟ وہ جناح جو بچوں سے کہتے تھے کہ علم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے, اور آج
اور آج ان بچوں نے سڑک کنارے کھولے گئے اسکول میں تعلیم حاصل کر کے یہ بات ثابت کیا کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے۔ ارے کون جناح؟ وہ جناح جو مرد کے ساتھ عورت کو بھی آگے بڑھنے کا کہتے تھے، اور آج ان عورتوں نے انٹارکٹیکا پر قدم رکھ کر ایشیا کی تیز رفتار لڑکی بن کر اونچا جہاز اڑا کر یہ بات ثابت کی کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے۔ ارے کون جناح؟ وہ جناح جو بھارتی مظالم کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار تھے، اور آج خادم حسین رضوی بن کر بھارت کے غرور کو خاک میں ملا رہے ہیں، خاک میں ملا کر یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، کہ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کر میں کبھی جھک نہیں سکتا، اور مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا، یہ پاکستان ہماری آن ہے، ہماری شان ہے اور ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ جناح کا پاکستان ہے، یہ پربت، یہ جھرنے، یہ اشجار اس کے، یہ پربت، یہ جھرنے، یہ اشجار اس کے، یہ جنگل، یہ صحرا، یہ گلزار اس کے، کسی کو بھی رونق مٹانے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، پاکستان زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ چھوٹے بچوں میں بھی ایک جستجو ہوتی ہے، بڑی ایک خوبصورت ادائیگی ہوتی ہے، اور بچوں کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے، وہ ارد گرد جو ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا چیز مس ہو رہی ہے اور کیا چیز ہمیں ملی ہے، تحفے میں کیا ملی ہے، اسٹرگل کہاں کی ہے، تو وہ فیلنگ بھی بچوں میں آنے لگتی ہے، اور یہ قدر ہونی چاہیے اپنے ملک کے لیے۔ ہمارے ساتھ نیکسٹ کینڈیڈیٹ کون ہے؟ جی بیٹا آپ کا نام صحیح ہے، مائک کے قریب ہو جاؤ ذرا، ایسے گڈ، آگے آ جائیے بس۔ جی میرا نام منائل اور میں جی سٹی ہلال اسکول سے منہائل ہمارے ساتھ۔ جی بسم اللہ کیجیے، ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ اجازت ہے؟ جی صدر علی وقار، جناح کا پاکستان کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی، جناح کا پاکستان کہ جس کا نظم العین قرآن و سنت کی پیروی پر رکھا گیا، جناح کا پاکستان کہ جہاں اتحاد و اتفاق کو اپنا مرکز بنایا گیا، جناح کا پاکستان کہ جہاں نوجوانوں کو شاہین کہا گیا، جناح کا پاکستان کہ جہاں جناح کے وہ روشن خیالات کہ ریاست پاکستان جمہوری ریاست ہوگی، اختیارات کا سرچشمہ عوام ہوگی، سچائی اور انسانیت ان کی رگوں میں ہوگا، مگر علی وقار ان آنکھوں نے جناح کے خواب کو رلتے اور سسکتے دیکھا ہے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ظالم کو ظلم ڈھاتے ہوئے اور مظلوم کو ظلم سہتے ہوئے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ امیر کا دسترخوان دنیا کی ہر نعمت سے سجتا ہے تو غریب دو وقت کی روٹی کے لیے ترستا ہے، جناح کے پاکستان کے دانتوں میں لکھا ہے جھوٹی گواہی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، مگر انہی عدالتوں میں چند روپوں کی عوض جھوٹا گواہ مل جاتا ہے، جناح کے ہسپتالوں میں لکھا ہے جس نے ایک کی جان بچائی اس سے ساری انسانیت کو بچایا، مگر غریب کا ٹھٹرتی سردی میں ہسپتال کے باہر دم توڑ دینا ڈاکٹر کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، جناح کا پاکستان کے جہاں 10 سالہ بچے کی گمشدگی پر پولیس اہلکار اس معصوم بچی پر بھاگ جانے کا الزام لگا دیتے ہیں، جناح کا پاکستان کہ جہاں لال مسجد سے لے کر FTS پشاور تک دھماکوں کی بوچھار ہوتی ہے، انصاف کے لیے قوم کی بیٹیاں ام رباب بن کر بھٹکتی ہے، مذہب کے نام پر دم کے فساد ہوتے ہیں، تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ تھی جس کی تمنا وہ زہر، یہ تو نہیں ہے، قائد کی تقوی دو کا ثمر، یہ تو نہیں ہے، مسلے ہوئے جسم تو کہیں کچلے ہوئے جسم، اقبال کا وہ خواب نگر، یہ تو نہیں ہے۔ کیا بات۔ دوسری جانب جناح کے پاکستان میں پوری دنیا میں انسانیت کا جال بچھانے والا عبدالستار دکھائی دیتا ہے، ذہانت کی دنیا میں عرفہ کریم اور عبدالقدیر خان پاکستان کا نام روشن کر دیتے ہیں، مگر علی وقار جس قوم کا لیڈر اتنا عظیم ہو اس قوم کے لیے یہ کامیابیاں ناکافی ہیں، جناح کے پاکستان کو گل و گلزار بنانے کے لیے ہمیں جناح کے افعال پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جناح کا پاکستان ہے اور یہ میری پہچان، یہ فیصلہ ہے وطن کو سجا کے دم دیں گے، یہ فیصلہ ہے وطن کو سجا کے دم دیں گے، نئے دیے نئی شمع جلا کے
واہ زبردست, بہت خوب, بہت بہت پیارا. ہمارے ساتھ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ لاسٹ اس وقت ہیں, لیکن اور بھی بچے ہیں, ہم بریک کے بعد ان کو بھی جوائن کریں گے. ابھی کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم, میرا نام نورلین ہے اور میں فرینڈ پیراڈائز سیکنڈری اسکول سے ہوں. فرینڈ پیراڈائز سے. فرینڈ پیراڈائز, اوکے جی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین گرامین اور جج صاحبان, السلام علیکم. میرا جو آج کا موضوع سخن ہے وہ ہے جناح کا پاکستان. صدر جی کا وقار, میں اپنی تقریر کا باقاعدہ آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گی. تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے, تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے, تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ آمن کے. صدر جی وقار, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح آسمان سیاست ہند کا وہ روشن ستارہ جو 72 سال تک طلوع رہا, جس کی روشن کرنیں آج بھی پاکستان کی صورت میں اس کے عالم کو منور کر رہی ہیں. صدر جی وقار, کسے معلوم تھا یہ کاٹھیاوار میں رہنے والے چمڑے کا کاروبار کرنے والے ایک تاجر جناح پوجا کے ہاں پیدا ہونے والا یہ نحیف و نزار بچہ بڑا ہو کر اسلامیہ نے ہند اور مسلمانوں کا غمخوار بنے گا اور اپنی ملت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالے گا اور اسے اس کے ساحل مراد تک لے کر جائے گا. کسے معلوم تھا کہ یہ معصوم بچہ بڑا ہو کر ظالموں اور لٹیروں کا محاسبہ کرے گا, کیونکہ گزشتہ چند 2 صدیوں سے اسلام کا نام لینے والوں کو ناانصافی کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. علی وقار, کیا یہ ہے جناح کا پاکستان؟ اصحاب بصیرت جو پہلے محمد علی اور بعد میں جناح کھلائے, جو اسلامیہ نے ہند کے کروڑوں مسلمانوں کے ایک قائد اعظم بنے, جن میں سیاست کا جذبہ تو لندن میں تعلیم حاصل کرتے وقت ہی پیدا ہو گیا تھا, لیکن ہندوستان واپسی آ کر مالی دشواریاں ہونے کی وجہ سے سیاست کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن چند عرصہ گزرا اور مالی دشواریوں کا بوجھ کم ہونے لگا اور رفتہ رفتہ آپ نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیں ایک ایسا وطن دیا جس کو آج دنیا جناح کے پاکستان کے نام سے جانتی ہے. جس موقع پر شاعر کیا خوب کہتا ہے, اندھیروں کا تسلط ہے یہاں, اندھیروں کا تسلط ہے یہاں, روشنی بن کر گزرنا چاہیے. سامعین گرامی, ہر طرف اندھیروں کا دور تھا, روشنی کی کرن کہیں پر بھی نہ تھی, مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں نے جکڑا ہوا تھا. لیکن 14 اگست 1947 کو قائد اعظم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ایک ایسا وطن بنایا جس کو آج بھی دنیا جناح کے پاکستان کے نام سے جانتی ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ جس کے سر پر علی کا ہاتھ اور محمد کا سایہ ہو وہ اپنے مقصد میں ہمیشہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے, اور ایسا ہی کچھ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ قائد کے اس وطن کو ہمیشہ قائم دائم رکھیں. ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گی. یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران, یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے تیرا احسان, پاکستان زندہ باد. واہ زبردست, بہت خوب. اچھا جی, ہم یہاں پر مختصر سا بریک لیں گے ججز, تو اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو اس کو کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی؟ بالکل. اچھا جی, میں تھوڑی سی میں چاہوں گی سر, آپ اس وقت تک آپ کا فیڈ بیک سر میں چاہوں گی. میں فیڈ بیک اگر ہم نے ابھی دے دیا تو بچوں کا کانفیڈنس لیک ہو جائے گا. چلیں جی, ابھی ہم کوئی بھی نہیں بات کہنا چاہتے جس سے بچوں کے دماغ اور لہجے ڈائیورٹ ہو جائیں. تو لیٹ سی یہاں پر, اور ساتھ ساتھ میں تمام مسیحی برادری کو ان کی جو ہے خوبصورت سیلیبریشن جو ہیپی کرسمس یعنی کہ کرسمس کا مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اسپیشل پیکج ہم نے کرسمس کے اوپر بنایا لائٹس آف پاکستان میں, اس کو دیکھیں انجوائے کیجیے. اور یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ ود سبھی کے ساتھ. ہائی, ہاؤ آر یو؟ ہیپی کرسمس. اور مسیحی برادری کو سب کو بہت بہت دعائیں, ڈھیروں مبارک, کیونکہ آج ہے کرسمس. اور یو نو اباؤٹ اس وقت میں ایک خوبصورت سی پریزنٹیشن جو ہے موجود ہے, وہاں پر موجود ہوں. لیکن یہ کون سی جگہ ہے؟ اگر آپ نے اس پریزنٹیشن کو انجوائے کرنا ہے تو یو مسٹ بی کم پی سی ہوٹل. اور میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, اگر ہوٹل کی بات کروں کہ ہم کسی بھی کمیونٹی کو, کسی بھی ریلیجن کو کبھی بھی ہم بھولتے نہیں ہیں, تو دس اے گڈ انیشیٹو فار پی سی ہوٹل کہ جنہوں نے یہ خوبصورت سا
क्रिसमस, यहाँ पर देखें होम हो ज़बरदस्त, यहाँ पर और ये बाप रे बाप सेंटा क्लॉज भी मौजूद है, लुक एट दिस। बच्चे खुश हो जाएं क्योंकि इनके पास एक ज़बरदस्त सा बैग भी मौजूद है, बहुत सारी टॉफ़ीज़ वगैरह देते हैं और एक इतना प्यारा सा घर भी बनाया है और ऐसी यस ये एक छोटा सा घर और ये यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट एंड केक। जो भी क्रिसमस के दिन अपने घर में सेलिब्रेशन करते हैं, लाइक घर में जो है सब गेट टुगेदर होते हैं, लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, फैमिलीज इकट्ठा होती हैं, म्यूज़िक होता है, डांस होता है, खूब एंजॉय करते हैं। और ये है क्रिसमस ट्री और इसकी ख़ास बात ये है कि देखें जी, इस पर जिंगल बेल टन 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 और ये बड़े बड़े प्यारे प्यारे से खूबसूरत से जो है इसमें बाउल्स मौजूद हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हमारे घर में जब हमारे गेस्ट आते हैं, जब हम उनको वेलकम करते हैं तो एक दूसरे से मोहब्बत शेयर होती है और खाना पीना शेयर होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कहते हैं तोहफे तोहफ़ देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो ये है गिफ्ट, कैसा है, अच्छा है ना? तो ऐसे गिफ्ट्स जब दिए जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मैं आज अपने मसीही भाइयों को अपने लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में जो है वो बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये जो बर्फ़ है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीसी होटल में इस सब की जो अरेंजमेंट की है, उनकी खुशियों में पीसी होटल जो शरीक है, ये बड़ी खुश आइन बात है। और मैं ये नहीं चाहूँगी कि सिर्फ पीसी होटल हो, बल्कि मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान में क्रिसमस ट्री को, क्रिसमस इवेंट को और इस सेलिब्रेशन को बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में सभी जो गुड मॉर्निंग शो आप देखते हैं, उसमें आप ये सेगमेंट ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। हैप्पी क्रिसमस। जी नाज़रीन, इस वक्त हमें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में और ये चमकती दमकती रोशनियाँ आप देख रहे हैं। और मैं चाहती हूँ मेरे पाकिस्तान में कोई भी ज़बान हो, कोई भी इवेंट हो, वो इसी तरह चमकता दमकता नज़र आए। और सबसे पॉजिटिव बात ये कि हमें पॉजिटिव रहना है और एक दूसरे के लिए खुशियाँ बांटनी है, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो ईद हो या कोई भी इवेंट हो। हम सब की खुशियों में अगर शरीक होना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे के लिए दिल को बड़ा रखना होगा। और इसी तरह मैं चाहूँगी एक बार फिर हैप्पी क्रिसमस फॉर मसीही पर्सन। तमाम जो लोग मेरे मसीही बरादरी जो सुन रही है, उन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं थैंक्स करूँगी स्पेशली जिन्होंने ये पूरा खूबसूरत सा एक प्रेजेंटेशन रेडी की है, वो है पीसी होटल। एंड पीसी होटल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इन सब की खुशियों में इसी तरह शरीक हों जिस तरह मैं और पीसी होटल शरीक हुआ है। लेट्स सी। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। और ये चल रहा है हमारा डिबेट कंपटीशन जिना का पाकिस्तान। टाइम ज़ाया किए बिना हम कैंडिडेट की तरफ चलते हैं। अब हमारे साथ कौन सी बच्ची है जो मौजूए गुफ्तगू जिना का पाकिस्तान पे अपना इजहार ख्याल करेंगी। जी स्टार्ट कीजिएगा। गहना गया वो चांद मगर उसके नूर से, गहना गया वो चांद मगर उसके नूर से, दीवारों दर वतन के है तो आबान उसी तरह। सदरेली वकार हमारा मुस्तकबिल रोशन नहीं बल्कि रोशन तर है, क्योंकि हमारे पास सपने बाबाए कौम हज़रत कायद-ए-आज़म के सुनहरी
उसूल है, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। जरा सोचिए तो सही कि जिस कौम के पास ये 3 उसूल हो उसे भला कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। मैंने पढ़ा था कि एक अखबार के रिपोर्टर ने क़याम पाकिस्तान के बाद कायद से सवाल किया कि पाकिस्तान का कानून कैसा होगा, तो कायद ने फरमाया, आई थिंक यू हैव नॉट स्टडी कुरान। हमारा आइन, हमारा कानून और हमारा रहबर कुरान है। बड़े लोगों का फेस उनकी रहलत के बाद भी जारी रहता है। इसलिए तो आज जब भी मैं मायूस होती हूँ तो कायद की तस्वीर के सामने 1 मिनट के लिए खामोश खड़ी हो जाती हूँ। कायद की आंखें मुझसे बात करती है, मुझे हिम्मत, हौसला और जुर्रत अता करती है। जरा दूरंदेशी तो देखे मेरे कायद की। क़याम पाकिस्तान से कबल बर्रे ज़गीर में हिंदुओं की तादाद 76% थी और हम मुसलमान 24% थे। कायद ने सोचा कि जमहूरियत में तो इक्तिदार हिंदुओं को मिलेगा और हम मुसलमान हमेशा के लिए अक़लियत बन जाएंगे। जबकि इससे पहले दिसंबर 1930 खुतबा अलाहाबाद में अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक अलग ममलिकत का तस्वुर पेश कर चुके थे। उसके चंद साल बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुसलमान तालिब इल्म चौधरी नेमत अली और इनके साथियों ने तो नाव और नेवर की तहरीक भी चलाती थी। जनाब सदर, 1916 मिसाक लिखनऊ में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान पहला और आखिरी समझौता साबित हुआ। कायदे मुहतरम ने 14 नकात दिए। कायदे मुहतरम ने 14 नुकात दिए। वाज़ह हिकमत अमली सियासत के बेहतरीन उसूल। ये 14 नुकात क़याम पाकिस्तान की तरफ पहला कदम साबित हुए। फिर क्रिप्स मिशन हो या कैबिनेट मिशन, मुसलमानों का पाकिस्तान की तरफ सफर जारी रहा। कुछ ना बन पड़ा तो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का वतेरा अपनाया, लेकिन जिसका तस्वुर शायर मशरिक ने किया हो, जिसे नाम चौधरी रहमत अली ने दिया हो, उसे अमली जामा तो पहनाना था। और ये काम किया मेरे बाबा कायद आजम ने। हमने मीनारे पाकिस्तान को इत्तेहाद की अलामत बनाया। आज ये अलामत हमारी अज़म और सरबुलंदी की शहादत देती है। जनाब सदर, जिस कौम के माजी में ऐसी शानदार शख्सियत हो और ऐसी रोशन मिसालें हो, उसका मुस्तकबिल रोशन नहीं, रोशन तर होता है। सोच को आईना बना दिया है, जो कहा करके दिखा दिया है। हमने इस जमीन के सीने पर नक्शा नया बना दिया है। इसने किया ताबीर, हमने तामीर से मिला दिया। वाह, क्या बात है। नेक्स्ट कैंडिडेट जल्दी से आप आ जाएं और हम चाहते हैं कि टाइम को जितनी हो सके जल्दी कवर अप कर लें। और ये है जिना का पाकिस्तान और मौज़ूए गुफ्तगू पर बच्चे पूरी रोशनी डाल रहे हैं अपने अंदाज़े बयां से। जी, अरे बड़ी प्यारी छोटी सी, क्या नाम है बेटा आपका? फातिमा जाहिद। स्कूल का नाम? अलहक पब्लिक स्कूल। ओके, अलहक पब्लिक स्कूल से फातिमा जाहिद। जी जनाब सदर, मौजूद साथी कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फातिमा जाहिद, अलहक पब्लिक स्कूल बिटाइयाबाद कराची से। मुझे आज जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है उसका उन्वान है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करना चाहती हूँ। मुखलिस ताबेरे था मोहम्मद अली जिन्ना, मुखलिस ताबेरे था मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का नाम खुदा था मोहम्मद अली जिन्ना। उल्फती उसको रहमत के नाम से, उल्फती उसको रहमत के नाम से इस्लाम पे फिदा था मोहम्मद अली जिन्ना। इस्लामिया ने इनकी खिदमत के वास्ते अल्लाह ने दिया मोहम्मद अली जिन्ना। जी मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह ने दिया मोहम्मद अली जिन्ना। जी अली वक़ा बात शुरू होती है 25 दिसंबर 1876 से, जिस दिन तारीख ने जन्म लिया कराची में एक बच्चा पैदा हुआ। अरे कौन जानता था, अरे कौन जानता था ये जब तालिबे इल्म होगा, मेहनत और मुशक्क़त में कोई इसका सानी ना होगा। अरे कौन जानता था ये सियासत में कदम रखेगा तो इसकी गूंज से पूरा हिंदुस्तान कांपेगा। अरे कौन जानता था इस शख्स के इरादे इतने पुख्ते होंगे, जो भी इसे टुकराएगा पाश पाश हो जाएगा। अरे कौन जानता था ये किसी से ना डरने वाला होगा। अरे कौन जानता था ये हिंदुस्तान के साथियों के लिए मसीहा बनेगा। कोई काबिल हो तो हम शान कह देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कह देते हैं, भूलने वाले को मंजिल भी नहीं देते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट हमारे साथ
کون ہے نیکسٹ ہمارے ساتھ کینڈیڈیٹ کون ہے؟ جی ہاں گڑیا، ایک اور بچی ایک اور اسکول سے، اور یہ بہت اچھا لگتا ہے ڈفرینٹ اسکول جس میں بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ ہرمین فاطمہ فرام دی مسلم جنریشن اسکول. دی مسلم جنریشن اسکول سے ہرمین فاطمہ. جی اسٹارٹ کیجیے گا گڑیا. صدر علی وقار، 76 سال گزرنے کے بعد بھی جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس ملک کے حکمران اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں تو میں خون کے آنسو روتی ہوں کہ کیا یہ جناح کا پاکستان ہے؟ علی وقار جناح کا مقصد کیا تھا؟ ان کا خواب تھا کہ ایک ایسی ریاست قائم کی جائے جہاں عدل و انصاف ہو، کہ جہاں مشرقی خاتون مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی مانند مستقبل کی ضامن ہو، کہ جہاں ہر شخص کی جان مال اور عزت محفوظ ہو. لیکن صدر علی وقار، آج جب میں اس ملک کی عوام سے کیے جانے والے استحصال کو دیکھتی ہوں تو میں خون کے آنسو روتی ہوں کہ جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیش کے سادہ لو انسان وعدوں پہ ٹالے جاتے ہوں، اور جہاں مظلوموں کے خون سے محل اپنے دھوئے جاتے ہوں، تو میں کیسے کہوں کہ وہ جناح کا پاکستان ہے؟ صدر علی وقار جناب صدر، آج میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس ملک کی ہر گلی میں یہ نعرہ گونجتا ہے کہ تیری نظر میں کافر، میری نظر میں تو کافر. یہاں ایوانوں میں منو سلوہ اترتا ہے اور غریب کا بچہ 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے. یہاں مسلمان تو ہیں دور مسلمانی نہیں، قرآن تو ہے مگر رمز قرآنی نہیں، مسجدیں تو ہیں مگر روح بلالی نہیں. یہاں قلم بکتا ہے، ادب بکتا ہے، صحافت بکتی ہے، بچوں کا بھولا پن بکتا ہے، فقط 2 بوری آٹے کے عوض انسان بکتا ہے. تو پھر میں کیسے کہوں کہ یہ جناح کا پاکستان ہے؟ صدر جی محترم، جب دہشت رقص کرے اور لاشوں کے انبار لگے ہوں تو چہروں سے مسکراہٹیں چھن جاتی ہیں. صدر علی وقار کہ ہماری ویران آنکھوں میں ایک فلاحی اسلامی ریاست کا خواب سجایا گیا کہ آزادی کے اس خواب کی تعبیر ایک نہ ختم ہونے والے بھیانک دور میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی. کون جانتا تھا صدر علی وقار کہ کسے معلوم تھا کہ اس ملک کے ارباب اقتدار کی فطرت فرعون کی فطرت سے مماثلت اختیار کرتی چلی جائے گی؟ ارے کون جانتا تھا کہ یہ لوگ پکاریں گے کہ کیا یہ جناح کا پاکستان ہے؟ جناب صدر علی وقار، دل تو چاہتا ہے کہ سندھ میں کسان کی بیٹی کو اغوا کرنے والے جاگیردار وڈیرے کو بتاؤں، گھر کے معصوم بچوں کا بجٹ کھانے والوں کو بتاؤں، عوام کی لوٹی ہوئی دولت پہ یاشیاں کرنے والوں کو بتاؤں کہ یہ جناح کا پاکستان نہیں ہے، یہ جناح کا پاکستان نہیں ہے. میں تو اپنی داستان درد دل کہہ بھی چکا، تم یہ بتلاؤ کہ انداز سخن کیسا رہا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور ٹائم جیسے جیسے گزرتا چلا جا رہا ہے، اور دیکھیں ابھی لاسٹ ہیں، یہ کون ہے؟ لیسٹ ہے؟ نو لاسٹ نوٹ لیسٹ، ابھی ہیں اور بھی بچے. جی گڑیا کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. یسرا احسن، ہیپی پیلس گروپ آف اسکول. ہیپی پیلس یسرا احسن گروپ آف اسکول. یسرا احسن آگے بتائیے. ہیپی پیلس گروپ آف اسکول. ٹھیک ہے، ہیپی پیلس گروپ آف. اجازت ہے؟ جی جی بالکل بالکل اسٹارٹ. تو ہی شمع کارواں، تو ہی منزل کی فلاح، زندہ و پائندہ باد اے قائد اعظم محمد علی جناح. جناح کا پاکستان، جی ہاں بہت روشن، بہت خوشحال اور بہت ترقی یافتہ، کہ جن آنکھوں نے پاکستان کے درخشاں مستقبل کا خواب دیکھا وہی تعبیر ہے جناح کا پاکستان. میرے قائد وہ جناح جو کہتے تھے کہ علم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، اور آج ہم عبدالقدیر خان جیسے عظیم سائنسدان ہیں. وہ جناح جو کہتے تھے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی آگے بڑھیں، تو ہم ٹیکنالوجی کی دنیا میں تہلکہ مچانے والی عرفا کریم ہیں. ہم دنیا کی سب سے کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی ہیں. وہ جناح جو کہتے تھے کہ نوجوان ہی مستقبل کا معمار ہوتے ہیں، تو ہم اعتزاز حسن جیسے بہادر نوجوان ہیں. وہ جناح جو کہتے تھے کہ پاکستان کو اپنی دفاعی طاقت پر ناز ہوگا، تو ہم ایم عالم، راشد منہاس اور حسن صدیقی جیسے جہاں پائلٹ ہیں، خدمت جن کا نصب العین تھا. تو ہم محسن انسانیت، عبدالستار ایدھی، رمضان چیفا، ظفر عباس اور انصار بڑنی ہیں، کیونکہ یہ جناح کا پاکستان ہے. دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ISI بھی پاکستان کے پاس ہے. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بھی پاکستان کے پاس ہے.
चाइना पाकिस्तान। इक्तिसादी राहदारी का फकीदुल मिसाल मंसूबा भी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत और उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी ताकत भी पाकिस्तान है, क्योंकि ये जिनाह का पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान मेरा और आपका अपना पाकिस्तान, रहने के लिए है ये गुलिस्तान। इसकी आज़ादी का महीना माह रमज़ान, जिसके हुसूल के लिए दी गई जान, है अल्लाह का करम, उसी का है एहसान, तब क़यामत रहेगा ये कायम, है ये हमारा ईमान। यही तो है जिनाह का पाकिस्तान, जिनाह का पाकिस्तान। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज। नेक्स्ट जी हमारे साथ बॉय हैं, बड़ा प्यारा सा हो, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शेरवानी भी इन्होंने रुक दी। क्या नाम है चंदा आपका? नीचे करो जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उरीद। आपका नाम भी मोहम्मद अली है माशाल्लाह। मोहम्मद उरीद। अच्छा उरीद, मैंने कहा अल्लाह हम यहाँ के कुछ साथ सिमिलरिटी हो रही है। आपके स्कूल का नेम? द होराइजन स्कूल। ओह ओके जी, स्टार्ट कीजिए, टाइम इज स्टार्ट। बात शुरू होती है 25 दिसंबर 1876 से, जिस दिन तारीख ने जन्म लिया। कराची में एक बच्चा पैदा हुआ। अरे कौन जानता था वो बच्चा तालिबे इल्म होगा तो मेहनत और मुशक्क़त में उसका कोई सानी नहीं होगा। अरे कौन जानता था जब वो सियासत पर कदम रखेगा तो दुश्मन ठर ठर कांपेंगे। अरे कौन जानता था जब वो उस शख्स के इरादे इतना पुख्ता होंगे, जो भी उससे टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। सदर अली वक़ार, मेरा वतन पाकिस्तान, ये अर्ज़े चमन पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। इसको हासिल करने का मकसद इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए, जहाँ प्यार, मोहब्बत, खुलूस, भाईचारा और अमन। पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं। हमने पाकिस्तान को हर शोबे ज़िंदगी में उजागर करना है, हमने इसे मजबूत तवाना बनाना है। पाकिस्तान का नाम अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपने इल्म और हुनर से दुनिया भर में ऊंचा करना है। मिला नहीं वतन पाक तोहफे में, मिला नहीं वतन पाक तोहफे में, हज़ारों दीप बुझे तो ये चिराग जला। सदर अली वक़ार, मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को वजूद में आया। इसे इस्लाम का किला करार दिया गया। इसकी बुनियादों में लाखों इंसानों का खून शामिल है। पाक धरती के हम मतवाले कहलाएंगे, पाक धरती के हम मतवाले कहलाएंगे, इसके परचम को हम दुनिया में लहराएंगे। शुक्रिया। बहुत खूब, ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट भी कैंडिडेट मौजूद हैं और तकरीरी मुकाबला जारी सारी है और बस अब इख्तिताम की तरफ भी जाने वाला है। और मौजू गुफ्तगू है हमारा, आज का मौजू है वो है जिना का पाकिस्तान। जी स्टार्ट कीजिएगा, आपका टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद सुहेल है और मैं आयशा बावानी स्कूल में ज़ेर तालीम। माशाअल्लाह। बेअसर हो गए सब हरफे नवा तेरे बाद, क्या कहें दिल का जो अहवाल हुआ तेरे बाद, और क्या किसी पैमाने की हिफाजत होती, और क्या किसी पैमाने की हिफाजत होती, हमसे एक ख्वाब ना संभाला गया तेरे बाद। मुअज़्ज़िज़ सामुईन और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे आप सबके सामने जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला उसका उन्वान है जिना का पाकिस्तान, एक अधूरा ख्वाब। सदर अली वक़ार, 25 दिसंबर के दिन जहाँ हमारे मसीही भाई क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, तो वहीं ये दिन हम सब पाकिस्तानियों के लिए कौमी दिन की हैसियत रखता है, क्योंकि इसी दिन हमारे बाबा कौम हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि ने पैदाइश की। सदर अली वक़ार, ये तो वो दिन है कि जिस दिन हमारे बाबा कौम पैदा हुए। याद रहे कि ये हमारे जैसे किसी आम आदमी की पैदाइश का दिन नहीं, ये तो उस शख्सियत की पैदाइश का दिन है कि जिसकी वजह से आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले पा रहे हैं। सवाल तो ये है कि हमें ये दिन कैसे मनाना चाहिए। क्या सिर्फ केक काट कर हमारा फ़र्ज़ अदा हो जाता है? नहीं,
हरगिज़ नहीं। अगर हम अपने बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश सही मायनों में मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनके दिए हुए तोहफे की कदर करनी होगी। हमें अपनी सड़कों पर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी होगी ताकि जब भी कोई बुजुर्ग शहरी, नाबीना अफराद या कोई आज़ाद शहरी बाहर निकले तो वो इस यकीन के साथ बाहर निकले कि उसकी इमदाद के लिए उसके हमवतन शहरी पाकिस्तानी भाई हमेशा वहाँ मौजूद हैं। हमें अपने अस्पतालों को शिफा और खैर का वसीला बनाना होगा ताकि जब भी कोई शहरी वहाँ से शिफायाब होकर निकले तो उसके कंधों पर कर्ज का बोझ उसे वापस बिस्तर पर ना डाले। मेरे प्यारे साथियों, बात सिर्फ एहसास की है। हमें अपने दीगर भाइयों की मदद करनी होगी ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर माशरती माहौल बना सकें। हमें अपने तमाम माशरती, माशी और नौयत के मसाइल को हल करने के लिए मिलकर काम करना होगा क्योंकि कामयाबी की पहली कुंजी मिलजुल कर काम करना है। हमें अपने वतन के लिए फ़ख्र महसूस करना होगा ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल का सफ़र तय कर सकें। अब मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम पर एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा। ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बहुत खूब जी। जल्दी से नेक्स्ट कैंडिडेट तशरीफ़ ले आए और थैंक यू सो मच। कैश प्राइज़ टेक्सटाइल इनोवेटिव की जानिब से बच्चों को मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के कैश प्राइज़ यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है जी? गुड़िया, क्या नाम है आपका और आप अपना प्लीज़ टाइम स्टार्ट आपका हो गया। मेरा नाम रिदा है, मैं पटेल एजुकेशन। पटेल एजुकेशन से। आपका नाम निदा है? निदा, रिदा। चलिए जी, स्टार्ट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीर से करूँगी अपनी तरफ माइल आपको, तकरीर से करूँगी अपनी तरफ माइल आपको, और बेहतरीन दलाइल से करके छोड़ूंगी कायल आपको। सदर वकार, हाजिर महफिल और पूरे पाकिस्तान को रिदा ज़ैनब का सलाम। आज की इस तकरीब का मौजू सुहन है जिना का पाकिस्तान। सदर अली वकार, मौजू का पहले लफ्ज़ जिना। जिना से मुराद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना, वो शख्सियत कि जिन्होंने पाकिस्तान हमारे नाम किया। दूसरा अहम लफ्ज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान से मुराद ये वतन, ये देश, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जहां हम रहते हैं। सज्जाली वकार, पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, यह रहने के लिए गुलिस्तान, यहाँ खेत खलियान और नकलिस्तान। आज़ादी का महीना था जिसका माहे रमज़ान, जिसके असूलों के लिए दी गई थी जान, ये अल्लाह का करम, उसी का एहसान, ताक क़यामत रहेगा कायम है हमारा ईमान। अरे यही तो है जिना का पाकिस्तान। सरजाली वकार, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज कुछ लोग पाकिस्तान के बारे में अजीबो गरीब राय रखते हैं। कोई इसे दहशतगर्द पाकिस्तान कहता है तो कोई इसे भूखा लुटेरा पाकिस्तान कहता है, कोई इसे नस्लों और मजहबी तफरकों में बटा हुआ पाकिस्तान कहता है, और कोई ये नारा लगाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मुल्क छोड़ और भाग जा। जावे वाला, मैं यहाँ किसी को जुटलाने नहीं आई, क्योंकि मेरा यह मानना है कि हम जिस रंग का चश्मा पहनते हैं हमें हर चीज उसी रंग की दिखाई देती है। तो अरे अपना चश्मा बदलो, नजरिया बदलो, फिर पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलो। जनाबे वाला, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। जो लोग तस्वीर का दूसरा रुख देखना पसंद नहीं करते तो मैं उनको एक ही मशवरा दूंगी कि अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और जहाँ मर्जी है जाए। जनाबे वाला, ये जिना का पाकिस्तान है। जिना चाहते थे कि पाकिस्तानी फौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में हो, तो आज ये कौम जिना का ख्वाब पूरा करती है और आज हमारा शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। जनाबे वाला, ये जिना का पाकिस्तान है जहाँ रद्दुल फसाद और ज़रबे अफ़्ज़ के नाम पर दुश्मन को मुट्ठो जवाब दिया जाता है। जनाबे वाला, ये जिना का पाकिस्तान है जहाँ राशिद मेहनाज वतन की खातिर प्यारे का रुख ज़मीन की तरफ मोड़ देते हैं। जनाबे वाला, ये जिना का पाकिस्तान है। जनाबे वाला, ये जिना का पाकिस्तान है जहाँ शहीद मकबूल हुसैन अपनी कटी जुबान के बहते लहू से दीवारें ज़ंदान पर लिख देते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि अगर कोई शख्स इस वतन की तरफ उंगली उठाएगा तो उंगली तोड़ दी जाएगी, आंख उठाएगा तो आंख फोड़ दी जाएगी। कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अरे ये किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है, ये जिनाह का पाकिस्तान है। सरजाली वकार, ये जिनाह का पाकिस्तान है। लेकिन सरजाली वकार, कहा जाता है कि मुल्क जिना का मुल्क नहीं, यहाँ पर गरीब का बच्चा बेबसी और बेचारगी का सबूत है। जंबे वाला, मैं उनको बता दूं, वो मसूर कि जिसका बच्चा फल फरोश होने के बावजूद इंटर में पहली पोजीशन हासिल करके ये साबित कर दे कि हाँ ये जिना का पाकिस्तान है। सरजाली वकार, जब पाकिस्तान में तूफान या सैलाब जैसी कुदरती आफत आती है तो हम सारे पाकिस्तानी एक होकर अपने हमवतनों का साथ देते हैं और ये बात साबित करते हैं कि हाँ ये है वो पाकिस्तान कि जिसके बारे में कायदे आज़म मोहम्मद
علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن جناب والا دشمن عناصر قوم کو پاکستانی کہلوانے کے بجائے پختون مہاجر کہلوانے پر کمر بستہ ہے. تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم پنجابی ہیں تو ملک کی شادی بھی ہے، اگر پختون ہے تو ملک کا جنون ہے، اگر ہم مہاجر ہیں تو دیش کے لیے جان بھی حاضر ہے. آخری میں بس یہی کہنا چاہوں گی، اے قائد اعظم نام تیرا زندہ رہے گا، نام تیرا زندہ رہے گا، یاد تیری تابندہ رہے گی، اور پاکستان تیرا زندہ اور تابندہ رہے گا انشاءاللہ. سماعتوں کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور ساتھ ساتھ بتاتی چلوں ہمارے تھینکس فار ٹیسٹ لینڈ جنہوں نے ہمیشہ بچوں کو گفٹنگ یہاں پر دی ہے اور میرے ہر شو کو انہوں نے سپورٹ کیا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور چلتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ کون ہے ہمارے ساتھ. جی گڑیا کیا نام ہے؟ السلام علیکم، میرا نام مہک زاہد اور میں الحق پبلک اسکول سے ہوں. مہک زاہد اسکول بیٹا؟ الحق پبلک اسکول. الحق پبلک اسکول. جی اسٹارٹ کیجیے گا. جناب صدر، معزز استاذہ کرام اور میرے ہم جماعت ساتھیوں، السلام علیکم. میرا نام مہک ہے اور میں الحق پبلک اسکول سے ہوں. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح. میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کروں گی. تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے. صدر محترم، حاضرین محتشم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح آسمان سیاست کا وہ روشن ستارہ ہے جو پر سفیر پر 72 سال تک طلوع رہا، جس کی روشن کرنی آج بھی پاکستان کی صورت میں اس علم کو منور کر رہی ہے. صدر گرامی، کسے معلوم تھا کہ کاٹھیا واڑ کے رہنے والے چڑے کے ایک متوسط درجہ تاجر جناح پونجا جناح کے ہاں پیدا ہونے والا تہیب ونزار بچہ بڑا ہو کر اسلامی ہند کا اور نجات ہند اور ان کا غمخوار بنے گا، اپنی ملت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالے گا اور اسے ساحل مرا تک لے آئے گا. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گی. خوف کے شب سے ہونٹ سینے سے، خوف کے شب سے ہونٹ سینے سے، مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے. شکریہ، بہت شکریہ. نیکسٹ ہمارے ساتھ کون بچی موجود ہے؟ جی ہاں، نیکسٹ ایک لاسٹ، میرے خیال میں یہ لاسٹ بچی ہے. گڑیا نام کیا ہے آپ کا؟ ماریا. ماریا. اسکول کا نام؟ نونہال مونٹیسری اسکول. نونہال مونٹیسری مونٹیسری اسکول سے نونہال ماریا موجود ہیں. جی اسٹارٹ کیجیے گا، ٹائم اسٹارٹ. اے میرے ہم نفس و ہم قلم و نغمہ گرو، کتنے موضوع ہیں جو سرے راہ صدا دیتے ہیں، پے کرے ذات سے باہر ذرا نکل کر دیکھو، کتنے ذرے ہیں جو سورج کا پتہ دیتے ہیں. صدر ذوالفقار، میں تاریخ کے اوراق پلٹ رہی تھی کہ 19ویں صدی پر جا کر نظریں جم گئی. مسلمان جو کہ غلامی کی چکی میں پس رہے تھے، نا امید و مایوس ہو چکے تھے، انہیں ایک مرد جری امید کی کرن دکھا کر یکجا کرتا ہے. اپنے نحیف و نزار جسم کے باوجود، اپنے آہنی عزم و ارادے سے، اللہ کی عطا کردہ ذہانت و تدبر سے، فراست، دیانت اور اپنے استقلال سے اللہ کا نام لے کر مسلمانوں کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور چشم فلک حیران رہ جاتی ہے اس کے یقین کامل پر، اس کے ایمان پر، اس کے استقلال پر کہ اس کے محنت کا ثمر غلامی کی زنجیر کو آزادی کی تقدیر میں بدل دیتا ہے. اور وہ تھا محمد علی جناح، جس نے ثابت کر دیا کہ غلامی کی زنجیریں امید و حوصلے اور قوت عمل سے کاٹی جا سکتی ہیں اور آزادی کی فضاؤں میں سانس لیا جا سکتا ہے. ہاں، وہی مرد جری قائد اعظم جس نے قوم کو عزت و عظمت سے سرفراز کیا. منقسم کتنے گروہوں میں تھے، ملت کے نفوس ایک مرکز پہ لا کے انہیں ہم آواز کیا. جب بات پاکستان کی ہو تو پھر ایک ایسی شخصیت کی ضرورت لازمی بن جاتی ہے جو ان تمام خوبیوں کا مجموعہ ہو، جس میں ذہانت و تدبر بھی ہو، امنگ و حوصلہ بھی، محبت و اخوت بھی، جو درد مند دل لگتا ہو، جس کو احساس ضیاء بھی ہو اور آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے مقصد اور اپنے مقصد اور نصب العین سے اتنا مخلص ہو کہ ذاتی طور پر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کرے. جو تمنائے شاعر مشرق ہو، جو صدائے شہید ملت ہو، جو دعائے مولانا محمد علی جوہر ہو، جو عطائے رب کریم ہو، تو پھر قائد اعظم نمودار ہوتا ہے، اور جس کو علامہ اقبال کی کاوشیں برطانیہ سے ہندوستان واپس لاتی ہے، جس نے با آواز بلند کہا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.
जनाब सदर, कायदे आज़म का ये पैगाम खुशबू बनकर फैला, नूर बनकर छाया, बिजली बनकर चमका और तारीख ने तस्लीम कर दिया कि कायदे आज़म की शख्सियत बेमिसाल है। पाकिस्तान इस सदी का सबसे बड़ा मुआज़ा है और इसके बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मैन ऑफ दी सेंचुरी है। सच वो जो दुश्मन के मुंह से निकले। हिंदुओं के एक लीडर ने मेरे कायद को खराजे अकीदत पेश करते हुए कहा कि अगर मुसलमानों के पास 100 गांधी, 100 नेहरू और 100 पटेल होते मगर कांग्रेस के पास फकत एक मोहम्मद अली जिन्ना होते तो पाकिस्तान कभी आज़ाद न होता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब ज़रा सर मैं जजेस के पास चलती हूँ। हमारे साथ एक कॉलर भी है, पहले बात कर लें। हमारे साथ कॉलर है मुसद्दिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसद्दिक अजीज साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस टॉपिक पे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत की मुनासबत से आपने मुझे कॉल पर लिया। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का। अच्छा जी, क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह जजेस भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, गेस्ट भी हैं। मैंने जो आपने आज बच्चों से तकरीरी मुकाबला ये जो सेगमेंट करवाया है इसको देखा है और मैं पहले भी आपके प्रोग्राम को गाहे बगाए देखने का मुझे मौका मिलता है। सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को आपको भरपूर खिराज तहसीन है आज के हवाले से भी, जर्नली भी, कि कमर्शियलिज्म का दौर है, एक एक मिनट पैसों पे दिया जाता है लेकिन आप लोग हमेशा बेलौस होकर काम करते हैं और आज इस टॉपिक पे जब काम कर रहे हैं तो ये भरपूर खिराज तहसीन है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की एक लीडिंग एनजीओ से है जो स्कूल एजुकेशन पे 30 साल से काम कर रही है। हमारे इदारे ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट की तरफ से भरपूर आपको खिराज तहसीन है। बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में आज सारी बातचीत की है और मैं ये कहूंगा, मैं ये चाहूंगा, बच्चों का ये जज्बा है, ये तमाम बच्चे विनर हैं आज। मेरे लिहाज से तमाम बच्चे विनर हैं। जाहिर है जो ऑफिशियल तरीकाकार होता है उसके तहत तो एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ तमाम बच्चे विनर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसके अलावा ये भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि कायदे आज़म की अगर हम जिंदगी को देखें तो बहुत सारी ऐसे जिंदगी के शोबे हैं जिस पर उन्होंने बहुत तवज्जो दी, जिस पर उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन दरअसल कायदे आज़म के वालिदैन, कायदे आज़म के जो बड़े थे, उनको ये खराज तहसीन है कि उन्होंने कायदे आज़म को भरपूर तालीम हासिल करने का मौका दिया। तालीम के मैदान में जाती तौर पे वो उस सतह तक पहुंचे कि मुस्लिम लीग में उन्हीं की सतह के और 85 लीडर मौजूद थे, लेकिन अपनी तालीम की वजह से वो सबसे आगे निकले और गैर मुतनाज़ा लीडर बने मुस्लिम लीग के। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की भी इसी में है कि डिजर्विंग कम्युनिटीज के लिए स्कूल एजुकेशन पर काम होगा तो कायदे-ए-आज़म के विजन पे काम होगा। पाकिस्तान तरक्की सिर्फ एक बात से कर सकता है कि हर बच्चे को उसके डोर स्टेप पे तालीम मिले तो कायदे-ए-आज़म के एक अच्छे और सच्चे पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। बेशक, बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब। और इंशाल्लाह ताला आप जैसे लोग जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं स्कूल के थ्रू, उनके स्किल्स को, उनके टैलेंट को प्रमोट करते हैं, इससे हमें भी एक मौका मिलता है कि हम उनके टैलेंट को यहाँ पर हाईलाइट करें। थैंक यू सो मच मुसद्दिक साहब, हमारे साथ ग्रीन क्रिसेंट स्कूल से जो है हमारे साथ मुखातबत में थे, कॉल पे थे। एक बच्ची यहाँ एक रह गई, बेटा आपका नाम क्या है? जुनैरा मोहम्मद आसिफ। जुनैरा कौन से स्कूल से? पटेल एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल। पटेल एजुकेशन फाउंडेशन से। जुनैरा स्टार्ट करें गुड़िया, टाइम बहुत कम रहेगा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो दो जहानों को पालने वाला है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मेज़बान महफ़िल और पूरे पाकिस्तान को मेरा सलाम। सबसे पहले मैं वीनस टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करूँगी कि आज मुझे मौका मिला। आज मेरी तकरीब का मौजू है जिनाह का पाकिस्तान। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करूँगी। पंजाब के बंगाल के जवान चल पड़े, सिंधी बलोची सरहदी पठान चल पड़े, घर बार छोड़ बेसरो सामान चल पड़े, साथ अपने महाजिर लिए कुरान चल पड़े और कायदे मिल्लत भी चले होने को कुर्बान, क्योंकि ये था कायदे आज़म का पाकिस्तान। मगर सदर शऊर रुख बदलिए और सुनिए, जिए सिंध जिए पठान जिए महाजिर किनारे, तेरा सुबह मेरा सुबह सिंधो धीस किनारे, लाल नीले पीले झंडों किनारे। तभी आज मैं ये कहने पर हक बजाने भूं कि थी जिसकी तमन्ना ये सहर वो तो नहीं है, कायद की तगोदो का समर ये तो नहीं है, मसले हुए जज्बे तो कहीं कुचले हुए जिस्म।
اقبال کا وہ خواب نگر یہ تو نہیں ہے. تبیز وقار یہ سونی دھرتی پکار اٹھتی ہے, للکار اٹھتی ہے کہ انسانیت کو بھاری جوتوں تلے روندنے والوں, فضا میں بارود کی بو پھیلانے والوں, بتانے رنگ و بو میں الجھانے والوں, تو کون میں کون پر آپس میں لڑوانے والوں, مروانے والوں, میرے جسم کے ٹکڑوں پر آگ برسانے والوں, میرٹ کا قتل کرنے والوں, ایک ہفتے میں 150 لاشوں کو بوریوں کی نظر کرنے والوں, خدا کے لہجے میں بات کرنے والوں, جان رکھو یہ وطن تمہارے باپ کی جاگیر نہیں, یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. صدر ذی وقار یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے. ہاں ہم ایٹمی قوت, دنیا کی چھٹی بڑی فوج, کپاس و گندم کی اعلیٰ پیداوار ہیں, 5 دریاؤں کے مالک, زرخیز زمینوں سے مالا مال ہیں. ہاں ہم بہترین قومی کرکٹ ٹیم, پنجاب یوتھ فیسٹیول کی بدولت ورلڈ کپ کے حقدار ہیں. 40 گز کے مکان سے نکل کر کبھی نسیم حمید تو کبھی محمد آصف جیسوں کی پہچان ہے, کیونکہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. جناب صدر, میں نمرودان وقت سے پوچھتی ہوں کہ اگر ہم بزدل تھے تو ہم نے کیسے ہندوستانی سرزمین پر 60 لاکھ لوگوں کے خون کا غسل دے کر ایک خطہ ارض کو پاک کیا اور اس کا نام پاکستان رکھا؟ اگر ہم جذبہ قومیت سے اتنے ہی آری تھے تو ہم نے کیسے 20 لاکھ اردو اور 30 لاکھ افغان مہاجرین کو اپنے سینے سے لگا لیا؟ اگر ہمیں معیشت کا تصور نہیں آتا تو ہم نے کیسے دنیا کا کامیاب ترین معاشی معجزہ دکھا کر عالمی قوتوں پر خوف طاری کر دیا؟ اگر ہمیں سیاست کو چننے کا ہنر نہیں آتا تو ہم نے کیسے ہندوستانی سیاست کے مداریوں کو چھوڑ کر محمد علی جناح کو قائد اعظم بنا دیا؟ اگر یہ زمین عقل و ہنر سے باج تھی تو ہم نے کیسے عافیہ صدیقی اور عبد القدیر جیسے دماغوں کا جنم دیا؟ ارے ہم نے تو ہر صدائے حق کے جواب میں اپنے ہاتھ بلند کیے. حسین کے منشور کا دعویٰ کرنے والوں ہر شخص کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو کر سر کٹوائے, ترانے گائے, اپنی حمیت اور خودداری کے افسانے لکھوائے. تبھی آج ہمارے جسموں سے بہتا لہو کا ایک ایک قطرے کی ایک ایک سرخی چیخ کے کہتی ہے کہ اللہ اللہ ہمارے وحشت ناک خونی ولولے, آندھیاں طوفان تلاتم سے سلسل زلزلے, اب طویل وحشت افساس دبدبے, گرمی تشاتش جہاد کنگور ایوان شاہی کے جھکا دیتے ہیں ہم, جب روز تبداد کے چولہے ہلا دیتے ہیں ہم, دندناتے گنبد زری میں گھس جاتے ہیں ہم, چاٹ کر سونے کا پانی آگ برساتے ہیں ہم. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا جی, میں چاہوں گی کیونکہ اب ججز کا کام شروع ہو گیا, اب آپ لوگوں کا کام شروع ہو گیا اور بہت ذمہ داری کا کام شروع ہو گیا. سارے بچوں نے بہت خوبصورت انداز میں قائد محمد علی جناح کا جو پاکستان ہے, قائد کا پاکستان ہے, جناح کا پاکستان ہے, اس پہ بات کی. تو جب تک ججمنٹ ہوتی ہے ہم ذرا جناح کے پاکستان پہ حکیم عسکری صاحب سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر ہماری جو اسپیشل ٹرافیز یہاں پر موجود ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی. ٹیسٹ لینڈ کی جانب سے ان کے گفٹس جائیں گے اور ٹیکسٹائل کی جانب سے, سوری میں بتاتی چلوں, ہمارے پاس جہاں سے جو گفٹس ہیں ٹیسٹ لینڈ کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہیں اور ٹیکسٹائل انوویٹو کی جانب سے کیش پرائز ہے. حکیم عسکری صاحب, جناح کا پاکستان بچوں نے کیسے خوبصورت انداز میں پیش کیا؟ بہت خوبصورت انداز رہا اور بچوں کا اپنا اپنا زاویہ تھا پاکستان پر. انہوں نے جو اپنے زاویے سے, اپنے انداز سے دیکھا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ معمار پاکستان ہے, یہ مستقبل ہے پاکستان کا. اور جہاں پر کبھی کچھ تو کمی ہے بشر کی فطرت میں, یہ بے سبب تو نہیں ہے زوال چہروں کا. ہمارے ملک میں جو ہاں کہیں کمی نظر آ رہی ہے, جہاں کی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں, وہ بھی انہوں نے بیان کی ہیں اور مستقبل کی راہیں بھی ہموار دیکھی ہیں ہم نے. اور پاکستان کے بنانے والے معمار قائد اعظم کا وہ مقام بھی انہوں نے پہچانا ہے کہ جس کو ہم محمد علی جناح سے قائد اعظم تک پاکستان کی بنیادیں تعمیر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بعض جگہوں پہ تو مجھے وہ شعر بھی یاد آ جاتا ہے کہ اقبال کا کہا ہم نے مانا, اقبال کا کہا ہم نے مانا, فلسفہ خودی کا پڑھتے رہے. اقبال کا کہا ہم نے مانا, فلسفہ خودی کا پڑھتے رہے. جھکنے والوں نے رفتیں پالی, ہم خودی کو بلند کرتے رہے اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے. ہمارے ملک میں
ایسے بھی جگہ ہیں ایسا بھی مقام آتا ہے کہ جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی ہم پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے، پاکستان مکمل بنانا ہے، جہاں پر انصاف، جہاں پہ تعلیم، جہاں پر روزگار، جہاں پہ اساس تحفظ، جہاں پر ملت کا استحکام اور ایک قوم کا جو ہے وجود بہت ضروری ہے۔ ہمیں ابھی مکمل پاکستان کے لیے بڑی جدوجہد کرنی ہے، بلکہ ہمیں ایک جنگ اور لڑنی ہے اس تک پاکستان کو مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس کشمیر نہیں ہے، ہمارے پاس جوناگڑھ ریاست نہیں ہے، ہماری وہ تمام آزادی کی جو خواب ہیں ابھی نامکمل ہیں۔ ہمیں ان خوابوں کی تکمیل کے لیے پوری قوم کو متحد ہو کر بغیر مذہب کے، بغیر کسی علاقائی تعصب کے، بغیر کسی زبان کے ایک قوم اور ایک مضبوط پاکستان بنانے کے لیے ہمیں عسکری قوت حاصل کرنی ہے، ہم سب کو فوجی تربیت حاصل کرنی ہے، ہم سب کو ایک منظم اور مستحکم پاکستان بنانے کے لیے علامہ مشرقی کے ان اقوال کو فالو کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان علامہ مشرقی اور قائد اعظم کی تخلیق تھی، جدوجہد تھی، قربانیاں تھی، اور ہم اس قربانیوں کو انشاءاللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور اس پاکستان کی تکمیل کے لیے جو اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسا خلا موجود ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ عوام میں اور اقتدار کے لوگوں میں ایک جو علیحدگی ہے، مطلب ان سب کو یکجا اور ایک مقام پر لا کر ہم ایک مستحکم پاکستان کے وجود کو باقاعدہ طور پر منوانا ہوگا عالم اسلام میں۔ اب میں آ جاتا ہوں ایک چھوٹی سی بات پر کہ آج کا دن میرا بھی یوم پیدائش۔ اچھا آج کا دن کیک آ گیا، اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کھڑے ہو کے آپ بتائیں نا، پھر سب ذرا گفتگو آج کا دن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، بالکل سمجھے نا، بالکل یہ نہیں کہ ہم کرسمس کی مبارکباد جو ہے عیسائی کرسچنز کو دیں، بلکہ مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ فالور ہیں حضرت عیسیٰ کے، لیکن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، روح اللہ آپ کا خطاب تھا، اور قرآن میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ بی بی مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے نبیوں میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے نبی تھے، ہم سب کے انسانیت کے نبی تھے، لہٰذا ہم نے سب کو بہت بہت مبارک ہو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ یعنی کہ چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی، 1 منٹ کی بریک ہے، بس جلدی سے واپس آتے ہیں کیونکہ یہاں پر خوبصورت سیلیبریشن ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، ہم کیک بھی کاٹیں گے، لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ۔ گڈ مارننگ وتھ سبھی میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی 148ویں یعنی کہ 48 اگر میں نے صحیح پروناؤنس کیا ہو تو ہم سیلیبریٹ کریں قائد اعظم کی برتھ ڈے، اور میرے تمام اہل وطن کو جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، وینس ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، ان سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ بچوں ریڈی ہو تو ذرا کلیپ کرو، پتہ چلے آپ بہت انرجیٹک ہو، بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ لوگ۔ اور جی ہمارے ججز بالکل ریڈی ہیں، اور میں کہوں گی ٹائم ضائع کیے بنا میں چاہوں گی تھوڑا سا سر آپ جو ہے میں چاہوں گی تھوڑا سا یہ مائک لیجئے اور بتا دیں کہ ہم آپ نے ججمنٹ ماشاءاللہ کر لیے، اور پھر 3rd پوزیشن والے بچے کو ہم بلوا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں تھوڑا سا بتا دیں کہ بہت اچھا گفتگو کا تو میرے خیال میں وقت نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے بیٹا آپ سب بہت اچھا بولے۔ ہم نے آپ کو مواد اور آپ کی ادائیگی کی بنیاد پر جج کیا ہے، ہمارے پاس آپ کی اجازت سے 1st 2nd 3rd پوزیشن ہے، پلس ہمارے پاس 3 اسپیشل پرائزز ہیں۔ ہم نے ان 3 اسپیشل پرائزز کو کیش کی صورت میں رکھا ہے۔ ہم نے ہمارا یہ احساس تھا، یہ دونوں جو بچے ہیں ماشاءاللہ یہ اسی طرح آپ کی طرح یہاں پر بیٹھتے رہے اور آج یہاں پر ججمنٹ کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ آپ یہاں پر ہوں گے۔ تو یہ دونوں ججز کی ریکمنڈیشن تھی۔ ہم نے ججز کی جانب سے آپ کی وینس ٹی وی کی جانب سے ہم نے 3 اسپیشل پرائزز رکھے ہیں، 1st 2nd 3rd کے علاوہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ 4th پوزیشن ہے،
جو کہ پوزیشن کے لحاظ سے ہے. 2 ہمارے پاس اسپیشل پرائزز ہیں, 6 انعامات ہیں, اور باقی یہ آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اسپیشل پرائز ہمارے پاس بہت ننھی منی سی بچی ہمارے پاس آئی اور اس نے پارٹیسپیٹ کیا. میرے خیال میں بیٹا ہم سب مل کر بہت ساری تالیاں بجائیں گے, بہت ساری تالیاں آپ کی جانب سے ہونی چاہیے. تعلق آپ کا الحق اسکول سے فاطمہ زاہد, بہت ساری تالیاں. جلدی سے کوئی اپنے ہاتھ سے جلدی سے آ جاؤ, آ جاؤ میرا بچہ. ارے واہ بھائی واہ, سامنے دیکھیں. اور یہ ٹیسٹ لینڈ کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ بھی میرا سونا, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. آپ پلیز ہیو اے سیٹ. ان چھوٹی ذرا ان کو ہم نے آگے سے بلا لیا, آپ لوگ پیچھے سے. اچھا جی جی, یہ ایک ہمارے پاس سیکنڈ اسپیشل پرائز ہے. اور میرا بیٹا آپ اپنی, جس کا بھی میں نام لینے جا رہا ہوں, آپ اپنی ٹائم لمٹ کراس کر گئے. 3 منٹس اینڈ اپروکسیمیٹلی 49 سیکنڈس بنے, جس کی وجہ سے ایز پر رول تو ہم 1 مائنس کرتے ہیں فار 15 سیکنڈس, لیکن بہرحال مائنس ہونے کی وجہ سے آپ کی 4تھ پوزیشن بنی ہے. بہت اچھا بولے, بولتے رہنا. تعلق آپ کا پٹیل ایجوکیشن اسکول سے اور نام ہے ردا. بہت ساری تالیاں میں تشریف لائیے بیٹا. 4تھ پوزیشن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے لیے سر پلیز جی یہ جی جی سر, اچھا ٹھیک ہے جی. یہ آپ سامنے دیکھیں. اور گڑیا یہ آپ کو ٹیسٹ ان کی طرف سے گفٹ بھی دیجیے گا. یہ رہیں گے جی عسکری صاحب اس وقت بچوں کو اپریشیٹ کریں. پلیز ہیو اے سیٹ, آپ بھی بیٹھ جائیے. اچھا جی, نیکسٹ ہمارے پاس عابد صاحب کیا ہے, اور ہمارے ساتھ ججز کے فرائض انجام دے رہے ہیں مسٹر عابد علی. اچھا ہمارے پاس ایک اسپیشل پرائز اور ہے. جی جی. اور 4تھ پوزیشن ہمارے پاس کے بعد ہمارے پاس ایک اسپیشل پرائز ہے, اور وہ اسپیشل پرائز ہے تعلق آپ کا. بچی بہت اچھا بولی, ہمیں بہت اچھا لگا. ہیپی پیلس اسکول سے یسرا احسن. یسرا احسن پلیز جلدی سے آ جائیں گڑیا. یسرا احسن آ جائیے پلیز, آ جائیے. یہ لیجئے آپ کے لیے گفٹ. اور جی, اور یہ ٹیسٹ لینڈ کی جانب سے آپ کے لیے تھینک یو سو مچ. پلیز اچھا وہ نغمہ گانے والی بچی, یہ منال میرے ساتھ, ان کو بیٹھائیں, میں چاہوں گی ان کو. میرے خیال میں یہ ایک سر منال کو یہ وہ بچے ہیں, میرا خیال ہے کہ جو بچے دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور دل کی آنکھ سے جو پاکستان کو دیکھتا ہے, اس سے زیادہ خوبصورتی سے کوئی بیان نہیں کر سکتا. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے بیٹا ہم سب کی جانب سے ان کے لیے. ملی نغمہ, منال نے بہت اچھا سنا ہے, اور تمہارے لیے ٹیسٹ لینڈ کا گفٹ بھی ہے. اور منال یہ لیجئے میرا سونا, آپ ہاتھ میں ایک گڈ, شاباش. بیٹھ جاؤ میری سیٹ پہ بیٹھ جاؤ. اوکے منال. چلے سر عابد صاحب آگے چلتے ہیں. فیضان صاحب اینڈ طلحہ صاحب ججز کے فرائض انجام دیے. جی تھرڈ پوزیشن. بڑا مزیدار کمپٹیشن تھا. جو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ہے اس میں اگین دیر از ناٹ اے لاٹ آف ڈفرنس, بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہے, لیکن بہرحال جو تھوڑا بہت ہے اس پہ تھرڈ پوزیشن آپ ناصرہ اسکول سے آپ کا تعلق ہے, ہرمین سید. بہت ساری. اور جی ان کی جو ہے ان کو ایک تھرڈ پوزیشن کی ٹرافی بھی ملے گی, اور ان کو ٹیکسٹائل انوویٹنگ کی جانب سے کیش پرائز بھی ملے گا. یہ لیجئے ان کو ملے گا. سر میں چاہوں گی عابد علی صاحب ٹرافی. سر نہیں آپ بیٹا وہاں سے آؤ, وہاں سے آؤ, کم جوائن ود اس. نہیں آپ ادھر آئیں اور ٹرافی لیں سر کے ہاتھ سے, عسکری صاحب سے. دیٹس گڈ. اور جی تھینک یو. اور یہ ججز سر آپ میں ارے نہیں آپ کچھ نہیں وہ بھی دیں گے, آپ ہاتھ لگائیں نا پوری بات. اچھا چلیں جی, ان کی محبت, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ تھرڈ پوزیشن بچی ہولڈر. اچھا جی آپ گڑے یہیں کھڑی رہیے گا, اب یہیں کھڑی رہیے گا. اس کے ساتھ ہی دوبارہ بلواؤں گی میں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے اس تقریری مقابلے میں دوسری پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے, انتہائی اچھی بات یہ ہے کہ ان کا تعلق ایک گورنمنٹ اسکول سے ہے, گورنمنٹ جی سی ٹی ہلال اسکول سے مناہل. مناہل پلیز آ جائیے بیٹا, اندر آ جاؤ. ہاں جی. اور یہ ہے گڈ, ویری گڈ. اور ساتھ ساتھ ان کو ٹیکسٹائل انوویٹنگ کی جانب سے کیش پرائز. بھرپور کلیپ کریں بھائی نیکسٹ ٹائم کبھی. اوکے گڈ. اور تینوں کو میری طرف سے ٹیسٹ لینڈ کا میں اپنے ہاتھ سے دوں گی بعد میں. جی یہ نام پرائز تو پھر آپ مہمان خصوصی کی جانب سے خصوصی پرائز ہوتا نا. نہیں سر پلیز, یہ نام ہے, یہ ادارے کا نام ہے ملکہ قریشی.
मलिका कुरैशी, प्लीज जल्दी से स्कूल पहली पोजीशन हासिल, फर्स्ट प्राइज, भरपूर क्लैप करें मलिका कुरैशी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, आप ओके। फर्स्ट पोजीशन हासिल की है आपने। और जी ये ट्रॉफी रिसीव कर रही हैं मलिका कुरैशी, क्या बात है। और जी टेक्सटाइल इनोवेटिव कैश प्राइज उनकी जानिब से, क्या बात है, भरपूर क्लैप करें इनके लिए। और अब तीनों बच्चियां यहाँ आ जाए, और तीनों बच्चियों आप भी आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। एक सब बुला लें, सिर्फ 3 नहीं नहीं ये इनको मैंने दिया नहीं, मैं भूल गई। अच्छा नहीं नहीं ये बड़ी अच्छा जी, ये आपको बेटा अपना नाश्ता ले, टेस्टलैंड की जानिब से सर ये अब आके इससे इनको दीजिए। नहीं बिस्मिल्लाह करें। नहीं अब मैं वहाँ आ नहीं पाऊंगी, और उस बच्ची को भी साथ में ये गिफ्ट है, ये अमानत है टेस्टलैंड की जानिब से, और सारे बच्चों के साथ भी टेस्टलैंड के गिफ्ट साथ साथ जाएंगे। थैंक यू सो मच। और बेटा आप लोग अब ज़रा सा उधर हो और आप सर इधर हो जाएं, ताकि हम लोगों ने ये एक खूबसूरत, क्योंकि एक सबसे पहले ये देखें जी, हमारे जो हकीम अस्करी साहब की भी 25 दिसंबर की इनकी खुशकिस्मती कि जिस दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया में आए, और इस दिन ये भी तशरीफ लाए, और बड़ी बात है। और हज़रत ईसा अच्छा बड़े बड़े उसमें हमारे। और मेरे पास ज़रा माइक का ज़रा सा इशू हो रहा है, इधर आ जाती हूँ मैं सेंटर में, और केक की सेलिब्रेशन कर लेते हैं। बेटा आप इस साइड से आ जाओ, और मेरे कान से अब माइक गिर गया, सॉरी माजरत। बेटा आ जाए आप लोग भी। अच्छा गप्पे लगी हुई इनकी, छोड़ दें, नहीं ये माइक है, गिर गया मेरे, जरा सा दीजिएगा। अस्करी साहब किधर से आगे पीछे हो गया, क्योंकि शहजाद भाई मेरे कान से आगे पीछे हो गया, अर्श तो बड़ा मसला नहीं, छोड़ दे। अच्छा जी हम लोग, मुझे इशारा कर दीजिएगा आगे से सर। ये ले लीजिए। नहीं माइक नहीं, अब आपने मैं चाहूंगी कुछ खास अल्फाज कह दें, फिर हम केक काटते हैं, उसके बाद अल्फाज कह दें, ठीक है जी। नहीं तो शेर तो सर आप सुनाएंगे, सर शेर तो आपकी तरफ से होना चाहिए। जी अच्छा मैं केक काट लूं पहले, ठीक है जी। अच्छा जी केक कटे, और आपने भरपूर क्लैप करनी है बच्चों, ठीक है बेटा आप लोग यहीं आ जाएं, आप लोग सुन नहीं रहे, पता नहीं गप्पे मार रही हैं, आ जाएं आप लोग, इधर आ जाएं, इन सबको यहाँ बिठा लें। हाँ आ जाए हाँ ये बात। और वो जो प्राइज विनर बाकी थे, मुन्ना आ गया, आप भी आओ, बस आप आ जाओ, ये आ जाओ जल्दी से आओ, बेहतरीन। ये होगा ना आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हो गए साथ में, ठीक है जी। इधर आ जाओ, अब आप यहाँ पर बैठो, शाबाश क्या बात है। और आप तीनों आगे आके बैठ जाओ, बच्ची हो तीनों। और जी भरपूर क्लैप होनी चाहिए। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्म और जान है मोहम्मद अली जिन्ना। क्या बात। हर एक के दिल में थी एक आग मौजज़न, उस आग का धुआं है मोहम्मद अली जिन्ना, और जाके ठीक निशाने पे लगता है जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिन्ना। भरपूर ओके ये तो हमने केक जो है वो सेलिब्रेट किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जी का। और नहीं वो मैं कभी भी नहीं काटती कायद-ए-आज़म, इसीलिए मैं बहुत एहतियात से कटिंग करती हूँ। और जी हमारे साथ अभी इनकी भी हकीम अस्करी साहब की भी है बर्थडे, तो हम चाहेंगे हम आपके लिए भी बस आप साइड से कीजिएगा ताकि कोई भी ना आप कटे, आपकी भी तस्वीर लगी हुई है और कायद-ए-आज़म भरपूर क्लैप करें जी। क्या हाँ सर आप तो माशाल्लाह। अच्छा जी वो सारी पिक्चर में जा नहीं रही, आपकी कटिंग हो जाए क्या मैं बस भरपूर क्लैप करें जी, भरपूर क्लैप। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अच्छा जी एक छोटा सा जाते जाते बस जो बच्चे डिसाइड ना हो, जिस तरह बार बार आबिद साहब कह रहे थे कि एक दिन होगा कि आप लोग भी यहाँ होंगे। मेरा बेटा सिर्फ इतनी सी बात, अगर मुझे माइक इनायत कर दें, आपका माइक लगा हुआ है, अच्छा लगा हुआ भी, आपके माइक लगा हुआ है, अगर मेरी आवाज जा रही है बेटा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा मेरे चांद, याद रखिएगा वही शाहिद आफरीदी जिसने दुनिया की सबसे तेज तरीन सेंचुरी बनाई, वही पाकिस्तान की टीम में सबसे ज्यादा जीरो पर आउट होने वाले खिलाड़ी के तौर पर भी पहचाना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी दिन की परफॉर्मेंस होती है, ये अपनी सलाहियत की बुनियाद पर यहां नहीं बैठे, ये अपनी उस 3 मिनट की परफॉर्मेंस पर यहां पर बैठे हैं। इनकी 3 मिनट की परफॉर्मेंस आपसे बेहतर थी, इनकी सलाहियत आपसे ज्यादा नहीं है, आपकी और इनकी सलाहियत बराबर है। आज अगर ये विनर हैं, कल ये लोग विनर थे, ये कराची के स्टेज पर राज करते रहे। आज दुनिया माशाल्लाह इनको इस नेशनल टेलीविजन के ऊपर, नेशनल स्क्रीन के तौर पर इन बच्चों को प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको लीड करते हुए और जज करते हुए दिखाती है। कल इंशाअल्लाह उल अजीज हम नहीं होंगे, ये आपके सामने एक जजेस के तौर पर मौजूद होंगे, और फिर जो वक्त गुजरेगा
आप यहाँ पर मौजूद होंगे और बच्चों की रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया विनस टीवी, थैंक यू वेरी मच, मुझे याद करने वाले तमाम दोस्तों का, अहबाब का। और बेटा मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सिर्फ आखिरी लफ्ज़ इतना कहूँगा कि आपको सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ, कहीं कहीं पर इस बात का एहसास होता है ना कि उन्होंने कहा था कि मायूसी है। मेरा बेटा एक बच्ची ने कहा था कि हमने 30 लाख अफगानी और 20 लाख उर्दू बोलने वाले महाजिर लिए, 20 लाख उर्दू बोलने वाले महाजिरों को किसी ने अपनाया नहीं था, 20 लाख बोलने वाले महाजिरों ने इस वतन को बनाकर बाकी लोगों को अपनाया था। इस बात की निशानदेही कम से कम होनी चाहिए। आपके लिए बहुत सारी दुआएं सिर्फ इन लफ्जों के साथ कि किरण ब किरण बनती गई तो अंधेरे में घिर आएगी, लेके संदेशा उजालों का एक नवीदे सहर आएगी। मेरे पाँव की थकन कहती है मुझसे अक्सर, एक ना एक दिन मंजिल मकसूद नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, तलहा साहब, फैजान साहब, अस्करी साहब, सबका और बच्चों का बहुत शुक्रिया। और जी जाते जाते एक छोटा सा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि वो हमारे लिए मशअल राह हैं, उनकी पर्सनैलिटी, एक एक चीज़ जो है उन्होंने जो भी किया, जो कहा, वो सब इम्प्लीमेंट और अमल से साबित किया। लड़ने का दुश्मनों से अजब ढंग निकाला, न तोप न बंदूक न तलवार न भाला, सच्चाई के अनमोल उसूलों को संभाला, जिना तेरे पैगाम में जादू सा निराला, ईमान वाले चल पड़े सुनकर तेरा फरमान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।